والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص محسن ملت استاذ العلماء استاذ الحفاظ بالقراء حضرت علامہ قبلہ مولانا القاری المقرئی علامہ محمد عارف حسین سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، امام المسلمین سیدنا امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز کے ذکر مبارک کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور ہمارے احباب کاروان رسالت پہ جن کارپردازان نے، کارکنان نے نہایت عقیدت، محبت اور دینی جذبے سے اس محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس کے فیض و برکات تمام منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے ٹھیک 171 سال پہلے ہفتے کے دن صبح 10 بجے 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری میں بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت کے ہاں ولادت پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا وصال اقدس 25 صفر المظفر جمعہ کے دن پہلی اذان جمعہ کے وقت سن 1340 ہجری میں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 18 صفر المظفر کی رات شروع ہو چکی ہے، اور آج 18 صفر سن 1443 ہجری ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر سن 1340 اب 1443 سن ہجری ہے۔ تو 7 دن کے بعد 25 صفر کو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ولادت کو جو ہے وہ تو ہو جانے 171 سال، لیکن وصال اقدس کو 103 سال ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ پاک نے 68 سال کی دنیاوی زندگی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ذات بابرکات کو عالم دنیا میں عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت محض اپنے مبارک گھرانے کے اندر آپ ہی صرف ایک اتنی بڑی امام اور عالم ہستی نہیں، بلکہ یہ پورے کا پورا مبارک خاندان جو ہے صدیوں سے عالم اسلام کے اندر ایک بے مثال علمی اور بافیض گھرانہ آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ خوش ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی امام المتکلمین علامہ نقی علی خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہم ان کے حوالے سے بالکل ان کی اپنی تحریرات، ان کے فتاوی جات، ان کی کتابیں ملاحظہ کرتے ہیں، تو جس نتیجے کے اوپر انسان پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی استاذ العلماء امام المتکلمین علامہ نقی علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت آپ بلا مبالغہ اس دور میں بر صغیر کے وہ عالم ہیں
کہ اس دور کے جتنے بڑے بڑے علمی مراکز ہیں، وہ مرکز علمیہ خیر آباد شریف ہو، مرکز علمیہ بدایون ہو، بڑے بڑے الغرض مراکز علمیہ، تو جب کسی بھی علم و فن کے حوالے سے کوئی بڑا دقیق مسئلہ اور لا ينحل قسم کا مسئلہ درپیش ہو جاتا تو بڑے بڑے اکابر اساتذہ اور علماء اس مشکل ترین دقیق مسئلے کو حل کروانے کے لیے مرکز بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے والد گرامی کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے دادا جان استاذ العلماء حضرت علامہ رضا علی خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس دور کے بڑے بڑے اکابر اساتذہ اور علماء کے آپ استاذ ذی وقار اور انتہائی بڑی ولی کامل اور بافیض ہستی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت کے پردادا جان استاذ الحفاظ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا کاظم علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت، ان کے والد گرامی حضرت حافظ سعد اللہ خان صاحب علیہ رحمت، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے جو آباء و اجداد ہیں افغانستان کے صوبہ قندھار میں پہاڑائچ پٹھانوں کے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور قندھار کے ان افغانوں کا یہ جو خاندان ہے یہ کب مشرف اسلام ہوا؟ جب حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت مقدسہ میں افغانستان کے صوبہ ہرات تک پرچم اسلام لہرایا ہے، تو دور خلافت راشدہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اجداد اور بزرگان مشرف و اسلام ہوئے ہیں، اور اس وقت سے لے کر دور خلافت راشدہ سے لے کر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات اور آج تک ماشاءاللہ ان کے بڑبوتوں کا دور ہے، آج تک یہ خاندان اس دور سے مسلسل علمی گھرانہ اور مسلمانوں کے اندر بے مثال بافیض گھرانہ چلا آ رہا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے اجداد میں سے حافظ سعید اللہ خان صاحب جو ہیں، ان کے جو والد گرامی تھے، کیونکہ بہت بڑے فوجی سالار، اور یہ گھرانہ جس طریقے سے علمی طور پر ایک بے مثال گھرانہ افغانستان میں تھا قندھار کے اندر، اسی طریقے سے یہ گھرانہ حرب و ضرب کے اندر فوجوں کی تربیت کے حوالے سے، میدان جنگ کے اندر بہترین فوجی حکمت عملی ترتیب دینے کے حوالے سے، تو خاندانی طور پر ان کے اندر یہ مہارت کا ایک فیض اور نور چلا آ رہا تھا۔ جب یہاں مغل خاندان جو ہے پٹھانوں کا وہ حکمران ہے، تو شاہ عالم ثانی جو ہے بادشاہ دہلی، ان کے دور میں چونکہ اتر پردیش روہیل کھنڈ کا جتنا بھی علاقہ تھا، چونکہ بار بار یہاں بغاوتیں سر اٹھاتی تھی اور بہت زیادہ شرک اور کفر ان علاقوں میں عام تھا، اور سلطنت دہلی کو اکثر طور پر ان علاقوں کے ساتھ فوجی حوالے سے نبرد آزما رہنا پڑتا تھا۔ افغانستان کے کچھ عمائدین کے مشورے پر شاہ عالم ثانی نے اپنے سفارتکار دہلی سے کابل روانہ فرمائے، اور وہاں پر یہ کہا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ جن خطرناک ترین حالات سے بار بار سلطنت دہلی کو سابقہ اور واسطہ پڑ جاتا ہے، تو اگر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر سکتے ہیں تو آپ کے افغانستان میں قندھار کے اندر پہاڑائچ پٹھانوں کا ایک خاندان موجود ہے جو علم کے اندر بھی بے مثال شہرت رکھتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے عشق و محبت میں بھی بے مثال شہرت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرب و ضرب کے بھی بہترین ماہرین ہیں۔ تو والی کابل نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ میں آپ کے ایک جو خط ہے بالکل اس کا اچھا جواب دیتا ہوں، اس خاندان کو میں ضرور آپ کے پاس منتقل کرتا ہوں، آپ ان کے علم سے بھی فائدہ اٹھائیں، ان کی مہارت سے بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ پاک نے جتنا اس خاندان کو عزتوں سے نوازا ہے اور جس عزت کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ ہمیشہ حکمرانان افغانستان پیش آتے ہیں، لازم ہوگا کہ آپ بھی ان کی اسی طرح قدر و منزلت کریں۔ لہذا سب سے پہلے مجھے ان کی رہائش کے حوالے سے آپ مطمئن کریں
ان کے لیے جو خدمات اور سہولیات ہوں گی ان کے حوالے سے مطمئن کریں۔ تو میں اعلان طالب العلم آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، چکری سے ہمیں ایک روحانی تعلق ہے۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز قدس سر العزیز کی نسبت علامہ عارف سیالوی صاحب غریب نواز جیسی ہستیاں، اور پھر یہ پورا علاقہ، کیونکہ ہمارے استاذ ذی وقار جو دور حاضر کے علماء ربانی شین میں ایک نہایت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، حضرت علامہ سیدی حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکات العالیہ، دعا فرمائے اللہ پاک صحت، سلامتی، قوت و عافیت کے ساتھ ہمارے استاذ ذی وقار، استاذ العلماء، اور اس وقت جو وہ ہستیاں جو استاد الکل کہلائے جانے کے، یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی چکری اور یہ جو گاؤں ہے یہ گنجا والا، یہ قیامت تک شورا آفاق رہیں گے، کیونکہ یہ ان علاقوں نے علامہ حافظ عبدالستار جیسی ہستیوں کو عالم دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور قیامت والے دن جو آپ استادوں کے اور علامہ عارف حسین سیالوی صاحب اور ایسی عظیم ہستیوں کے ہمسائے ہیں، یہ علماء کی نسبت، ان کا جوار، ان کی ہمسائیگی کا فیضان اور فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو قبر و برزخ میں بھی نظر آئے گا، عالم قیامت میں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب غریب نواز جو ہمارے دادا استاذ ذی وقار ہیں، اللہ پاک آپ کے سایہ علی میں برکات رکھے، فیضان کو عام سے عام فرمائے۔ اس علاقے کا صرف پاکستان میں نہیں، بڑے بڑے دنیا کے ممالک کے اندر فیضان ہے جو اس وقت جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو میں آپ جتنے بھی چکری اور گرد و نواح سے جتنے بھی میرے بزرگ تشریف لائے ہیں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں، تاریخ لاہور کے اوپر جتنی بھی کتابیں ہیں آپ ان سب کے اندر یہ ملاحظہ کریں گے کہ آج بھی بھاٹی چوک میں حضور سیدنا دادا گنج بخش علی حجویری غریب نواز قدس سر العزیز کے آپ دیکھیں گے کہ آستان عالیہ کے سامنے سے جو ہے وہ شیش محل روڈ نکلتا ہے، اس کے اختتام پر جو لاہور میں آج بھی شیش محل ہے، جس کی وجہ سے بھاٹی چوک سے لے کر اس شیش محل تک شیش محل روڈ ہے۔ لاہور کے اندر یہ شیش محل پہلے موجود نہیں تھا، اس نام کا کوئی محل نہیں تھا۔ والی افغانستان کی سفارش پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بزرگوں کے ٹھہرانے کے لیے سلطنت دہلی کے تاجدار نے شیش محل تیار کروایا تھا۔ اب امام احمد رضا، یہ بالکل واضح بات ہے، آپ تحقیق کر لیں جتنا آپ کا دل کرے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اکابرین، اجداد، آبا اتنی عظمت والی ہستی ہیں۔ افغانستان سے بر صغیر میں جب وہ قدم رنجہ فرماتے ہیں تو والی کابل نے ان کی وہ عظمتیں واضح کی تھی کہ شاہ عالم ثانی نے کہا کہ میں پہلے انہیں لاہور میں رکھوں گا اور کسی پہلے سے تعمیر شدہ محل یا عمارت میں نہیں، یہ شیش محل تیار ہی ہوگا تو اس علمی گھرانے کے لیے تیار ہوگا، محبوب کے سچے عشاق کے لیے تیار ہوگا، اسلام کے سچے مجاہدین کے لیے تیار ہوگا۔ چنانچہ شیش محل میں ان کو رکھا گیا، یہیں پر ان کو حافظ سید اللہ خان صاحب کے والد گرامی علیہ رحمت کو بر صغیر کے مختلف وہ علاقے جہاں کے جوان فوجی خدمات سر انجام دینے میں بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے، ان علاقوں کی انہوں نے دورے کیے، مختلف قوم و برادریوں میں سے 18,000 کا انہوں نے لشکر جرار تیار کیا۔ اس کے آپ استاذ بھی تھے، اسے ترتیب دینے والے بھی تھے، اور جب وہ لشکر ترتیب پا گیا تو بڑے اس کو احتشام کے ساتھ پھر اتر پردیش یوپی کے ان علاقوں کے اندر بریلی شریف کو مرکز بنایا اس خاندان نے، وہاں ان کے لیے رہائش گاہیں تعمیر ہوئی، جہاد کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت رسالت یا
پاگل ادھر جائیں نظر نہیں آ رہا تھی. ماشاءاللہ ہم سب کی نہایت سعادت خوش قسمتی کہ ہم اپنے اکابرین میں یہاں اور ہستیوں کے دم قدم کی برکت سے فیض یاب ہو رہے ہیں. حضرت شاہ صاحب غریب نواز دامت برکات العالیہ آپ نے قدم رنجا فرمایا. اللہ پاک آل رسول علیہ السلام کے فیض و برکات اس عالم دنیا میں بھی، عالم قبر، عالم معاشر اور ابد الآباد تک عالم آخرت میں ہم سب کے شامل حال فرمائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بزرگوں نے یہ مرکز قائم فرمایا اور بڑی جلدی ان ساری کی ساری غیر مسلموں کی بغاوتوں کو بھی فروغ کرنے میں کامیاب ہوئے. سلطنت دہلی کو استحکام بڑے طویل عرصے کے لیے حاصل ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی اعلیٰ پیمانے کے اوپر تبلیغ اسلام اور دعوت دین کا مرحلہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے بزرگوں نے شروع فرمایا. چنانچہ افغانستان اور بر صغیر کے علماء کی بہت بڑی جماعت اس بات کو بالکل واضح کرتے ہیں اپنی تحریرات کے اندر کہ قیامت تک جتنا بھی روہیل کھنڈ، اتر پردیش، پورب کے ان علاقوں میں قیامت تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جائے گا اور محبوب کے غلام پیدا ہوتے رہیں گے. ان سب کا اجر و ثواب بنیادی طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بزرگوں کے نام اعمال ہو جائے گا. تو یہ سارے کا سارا مبارک سلسلہ الذہب ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے بزرگوں آباء و اجداد کا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت، میں نے عرض کیا کہ 10 شوال المکرم ہفتے کے دن صبح 10 بجے 1272 سن ہجری بمطابق 1856 سن عیسوی 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے. جنگ آزادی سے پچھلے سال 1 سال قبل امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ولادت مبارکہ ہوئی. جیسا کہ ہمارے مشائخ اور بزرگوں کا قدیم سے یہ طریقہ آ رہا ہے کہ جب پیارا بچہ، پیاری بیٹی 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہو جاتے ہیں تو پھر کسی بھی بڑے استاذ اور عالم کے ذریعے سے رسم بسم اللہ جو ہے وہ ادا کروائی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی دادا جان کے بہت زیادہ شاگردان ہیں علماء. یہ علماء جو جمعے میں عربی خطبہ پڑھتے ہیں، خطب علمی، یہ استاد العلماء علامہ حسن علی علمی کا تحریر کرتا ہے. تو آپ خطب علمی کا آخری صفحہ ملاحظہ کریں گے تو علامہ حسن علی علمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے استاذ زیوکار اعلیٰ حضرت کے دادا جان علامہ رضا علی خان صاحب کا دیکھیے کتنے عظیم الفاظ کے اندر تذکرہ فرماتے ہیں. بڑے بڑے علماء کو دعوت دی گئی، مشائخ کو دعوت دی گئی، بڑے بڑے اس علاقے کے جو رؤساء تھے مسلمان ان سب کو دعوت دی گئی. تو چونکہ اس گھرانے کا علمی فیضان، علمی احسان، روحانی احسان اتنا زیادہ تھا، جوک در جوک مسلمان دوڑے چلے آتے تھے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے دادا جان علامہ رضا علی خان صاحب کے ایک اشارے کے اوپر بہت بڑا اجتماع جامعہ منظر اسلام بریلی شریف اس کے اندر منعقد ہو گیا اور 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں ایک بہت بڑی استاد ہستی کو علامہ رضا علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت انہوں نے درخواست فرمائی کہ آپ مہربانی فرمائیں ہمارے پیارے بچے احمد رضا کو آپ بسم اللہ شروع کروائیں. تو طریقہ اس دور میں یہ تھا کہ صاف کاغذ اور قلم رسم بسم اللہ کروانے والے استاد صاحب ہستی کو پیش کر دیا جاتا تھا. وہ خود ہی اپنے قلم ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرتے، پھر الف با تا خا جیم ہا خا دال لال را زا جتنے بھی حروف تہجی ہیں عربی زبان کے وہ الف سے لے کر یا تک تحریر کر دیے جاتے اور بچے کو بسم اللہ شریف اور الف با تا سا کی پہچان پہلے سبق میں کروا کے دعائے خیر کی جاتی، لنگر شریف تقسیم کیا جاتا، رسم بسم اللہ ہو جاتی. اگلے دن سے بچے کے باقاعدہ اسباق کا سلسلہ جاری ہو جاتا قرآن پاک کا. اعلیٰ حضرت کو جب پہلے دن ہی جبکہ عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن ہے، جب ایک بہت بڑی استاذ ہستی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، الف با تا سا آپ پڑھتے چلے گئے. آج بھی آپ نورانی قاعدہ یسرن القرآن جو بھی آپ قرآن پاک سیکھنے کے لیے پہلا
ابتدائی قاعدہ عربی زبان کا پڑھتے ہیں تو اس میں آپ الف با پڑھیں تو لام لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد لام الف لا پھر میم لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے اردو میں تو لام میم نون درمیان میں لام الف، لیکن عربی میں لام الف لکھا ہوا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ ابکری شخصیت ہے، وہ نابغہ روزگار ہستی ہے. 4 سال کی عمر مبارک میں بھی اللہ پاک نے وہ عظیم صلاحیت عطا فرمائی تھی، عقل بیدار. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جامعہ اسلامیہ غوثیہ علماء اہل سنت زندہ عشق و محبت ماشاءاللہ ہماری سعادت بالائے سعادت عالم جلیل فاضل نبیل پیر طریقت رہبر شریعت علامہ قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے. اللہ پاک آپ کے فیوز و برکات، آل رسول علیہ السلام کے فیوز و برکات ہمیشہ ہم سب کو عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ان ہستیوں کے سائے میں ہمیشہ برکت رکھے. آمین یا رب العالمین. امام احمد رضا کو جب استاد صاحب نے لام بھی پڑھایا، الف سے لے کر پڑھتے چلے گئے آپ استاد صاحب کے ساتھ، وہ بتاتے چلے گئے اس کی یہ شکل صورت ہے، حافظے کے اندر اس کو آپ محفوظ کر لیں، سمجھاتے گئے. جب لام کے بعد لام الف پڑھایا اور پھر جب میم کی باری آئی امام احمد رضا رک گئے. استاد صاحب نے فرمایا بیٹا آگے پڑھیے. فرمایا نہیں حضور میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، پہلے آپ اس کا جواب عطا فرمائیں گے، اس کے بعد میں آگے سوال. امام احمد رضا فاضل بریلوی کی صلاحیتوں کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ وہ عالم اسلام کی نابغہ روزگار ہستی اور بے مثال ہستی ہیں کہ جو 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں پہلا سبق پڑھ رہے ہیں اور پہلے دن ہی پہلے سبق میں اپنے استاد صاحب پر سوال پیش کر رہے ہیں. سوال کے ذریعے سے ہی تو استاد صاحب کے سینے سے انسان جو ہے علم حاصل کرتا ہے. سوال ہی تو واضح کرتا ہے کہ سبق کے ساتھ علم کے ساتھ اس طالب علم کو کتنی رغبت ہے، کتنی توجہ ہے. امام احمد رضا نے سوال حضور یہ باقی سارے حروف ایک ایک مرتبہ آ گئے ہیں، یہ لام دوسری مرتبہ کیوں آیا کھڑا اور اس میں الف کیوں آیا کھڑا ہے؟ وہ تو ششدر رہ گئے، بہت حیران ہوئے. کبھی بھی کسی بچے نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا تھا، چنانچہ فوری طور پر ان کا ذہن جواب کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے دادا جان جو ہے وہ سمجھ گئے صورتحال کو. ایک تو سب سے پہلے وہ اللہ پاک کا شکر بجا رہا ہے کہ جیسے خاندانی روایت ہے اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ میرے پیارے فرزند علامہ نقی علی خان صاحب کے ہاں جو پیارا بیٹا عطا فرمایا وہ اتنا صاحب صلاحیت ہے. شکر خدا بندی بجا لانے کے ساتھ فوری طور پر قریب ہوئے اور فرمایا کہ بیٹے میں اس سوال کا جواب عطا کرتا ہوں. فرمایا کہ جو الف سب سے پہلا حرف آیا اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، یہ ایک ہیلپنگ ورڈ ضرور ہے. الف کی اپنی کوئی آواز نہیں. آپ اس پر زبر لگائیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا، زیر لگائیں گے حمزہ بن جائے گا، پیش لگائیں گے حمزہ. الف اس وقت تک الف رہتا ہے جب تک ہر حرکت سے اور جزم سے یعنی سکون سے خالی ہوتا ہے. جیسے اس پر آپ زبر لگائیں گے اس کو الف کہنا جائز ہی نہیں ہوگا، یہ حمزہ ہوتا ہے پھر عربی زبان کے اندر. قراء کے نزدیک، مجودین کے نزدیک حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر حمزہ با، با زیر حمزہ بی، با پیش حمزہ بو. جیسے اس پر جزم لگے گی یہ پھر بھی حمزہ ساکنہ ہے، دغتے اور جھٹکے کے ساتھ یہ ادا ہوگا. تو فرمایا یہ الف ہوتا ہی اس وقت تک جب تک اس کی اپنی کوئی آواز نہ ہو. تو یہ صرف امدادی حرف ہے جو 2 زبروں کے برابر ہوا کرتا ہے. جس حرف کے بعد الف آئے گا بتایا یہ جاتا ہے
برابر اور ایک زبر جو اس کے اوپر موجود ہوگی ماقبل کے حرف پر آپ 3 زبروں کے برابر اس کو جو ہے اشباع اور لمبائی اور طولانی دے دیں گے تو یہ دوسرے حروف کی آواز کو کھینچنے کے لیے لایا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوا کرتی۔ یہ چیز بتانے کے لیے الف کو دوبارہ لے کر آئے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دوسرا سوال اسی سبق میں اپنے دادا جان کو جاری فرما دیا اور میں دادا جان کو یہ بتائیے بھائی اس میں لام کی کیا تخصیص ہے؟ یہی بات باپ کے ساتھ بھی تو الف لگا کر بتائی جا سکتی تھی، تا کے ساتھ سا، جیم، آ کے ساتھ، یہ لام کی کیا خصوصیت ہے؟ تو علامہ رضا علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت اور مسرور اور خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا میرے پیارے بیٹے لخت جگر بات یہ ہے کہ چونکہ کاتبین کے ہاں لکھنے والوں کے ہاں ابتدائی طور پر لام اور الف کی رسم کتابت ایک جیسی ہوتی ہے تو باقی حروف کے مقابلے میں چونکہ کتابت لام الف کے سب سے زیادہ قریب اور مشابہ، لہذا علماء نے لام کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا حضور مجھے سوالوں کا جواب مل گیا، اب مجھے آگے میم سے ایک ایک نقطے کی طرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت اتنی توجہ فرماتے تھے کہ آپ کے اساتذہ کرام میں بہت بڑی عالم ہستی علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ یہ آج کل تو چونکہ بڑی عجیب ایک مضحکہ خیزی کا دورہ ہونے لگ گیا ہے، مرزا قادیانی کے ساتھ جی امام احمد رضا کا تعلق علمی جا بنتا ہے کیونکہ وہ لفظ مرزا ساتھ دیکھا، بیگ دیکھا۔ خدا کے بندوں جو مرزا قادیانی غلام احمد قادیانی دجال ہے، اس کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا، اہل حدیث اس کا مسلک تھا، غیر مقلد تھا، وہ وہابی۔ خود مرزا قادیانی پہلے وہابی تھا، غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا، کسی امام متبوع اور مجتہد کی پیروی کو جائز بھی سمجھتا تھا، اور اس کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا جو کہ انگریزوں کا ایک سب مجسٹریٹ کے درجے کا جو ہے وہ سرکاری ملازم تھا۔ تو یہ شخص غیر مقلد ہے، وہابی ہے۔ غلام مرتضیٰ اس کے باپ کا نام ہے، غلام احمد اس کا نام تھا، اور استاذ الکل علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بر صغیر کے ان علماء میں کہ جب بڑے بڑے دیگر مسالک کے علماء رشید احمد گنگوہی صاحب دیوبندی، علماء غیر مقلدین میں سے علامہ ثناء اللہ امرتسری، یہ جس وقت مرزا قادیانی کی تعریفیں کر رہے تھے کہ یہ بڑا اسلام کی خدمت کرنے والا شخص مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے استاد علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان روشن ضمیر باطن روشن رکھنے والی ان ہستیوں میں جو سب سے پہلے مرزا قادیانی کی سوچ کو اور اس کی شرارت کو سمجھ گئے۔ سب سے پہلے بر صغیر میں جن علماء نے مرزا قادیانی کا رد کرنا شروع کیا ان میں شاید سب سے پہلا نمبر ملے گا تو امام احمد رضا کے استاد علامہ مرزا غلام قادر بیگ علیہ رحمۃ اللہ۔ اور علماء واقف ہے علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اعلیٰ حضرت اپنے دادا جان سے، ابا جان سے، علامہ مرزا غلام قادر بیگ سے جامعہ منظر اسلام بریلی میں ابتدائی اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک کلاس فارغ ہو کر علامہ مرزا غلام قادر بیگ علیہ رحمت کے کمرے درس سے باہر آ گئی۔ امام احمد رضا اپنے ہم سبق ساتھیوں سمیت اپنی کتابیں لے کر باہر انتظار میں تھے کہ پہلا پیریڈ مکمل اور میں پھر استادوں کی خدمت میں ساتھیوں سمیت حاضر ہو جاؤں۔ پہلی کلاس کو فارغ کر کے سبق پڑھا کے علامہ صاحب جو تھے وہ کوئی بات لکھنے میں مشغول ہوئے، ساری توجہ ان کی اس طرف چلی گئی، اور امام احمد رضا جو ابھی بالکل ابتدائی عمر مبارک میں جیسی کتاب لے کر ساتھیوں سمیت کمرے کے دروازے پر پہنچے اور بالکل جو تعلیم تھی وہاں مدرسے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ سلام عرض کیا، اور اس کے بعد جب جواب آنا تھا پھر اجازت لینی تھی کمرے میں داخل ہونے کی تو السلام علیکم جب آپ نے عرض کی، استادوں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، ٹھیک ہے طالب علم آ گئے ان میں،
علامہ رضا علی خان صاحب کے پیارے پوتے بھی آ گئے، وہ لکھنے کی طرف متوجہ رہے اور سلام کا جواب دینے کی بجائے نگاہ اٹھائے بغیر ہی فرما دیا جیتے رہو بیٹا، آ جاؤ، اجازت ہے، آؤ اپنے سبق شروع کرو۔ امام احمد رضا ادھر ہی کھڑے ہوئے، جب آگے نہیں آئے تو پھر استادوں نے دوبارہ توجہ فرمائی، فرمایا اندر کیوں نہیں آتے؟ عرض کی حضور ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے تو امی جان نے شروع سے یہی تربیت دی تھی کہ جب بھی کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ آج میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں یہ جواب سنا مقامی زبان میں کہ جیتے رہو بیٹا۔ حضور یہ بھی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ استاد صاحب جو تھے انہوں نے فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، آ جائیے تشریف لائیے، سبق پڑھیے۔ احمد رضا تم پڑھنے کے لیے کم اور پڑھانے کے لیے زیادہ، مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جائے، امام احمد رضا کی بچپن سے معاملہ یہ تھا، طبیعت اس طرح تھی کہ ہر بات کے اوپر توجہ رکھا کرتی تھی۔ گلی میں جا رہے تھے جبکہ ابھی اسباق نہیں شروع ہوئے تھے، اور جب کچھ خواتین کو آتے ہوئے دیکھا، قمیض اٹھائی، اس کا دامن آنکھوں پہ رکھ لیا۔ خواتین بڑی حیران ہوئی، قریب آ کر انہوں نے کہا میاں صاحب زادے آپ بھی عجیب ہیں۔ آپ نے آگے سے کپڑا اٹھا لیا اور جناب سطر کے آگے سے اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا، یہ کس قسم کی پردہ داری ہے؟ وہ ہنسنے لگ گئی۔ انہوں نے یہ بات کی جبکہ ابھی 4 سال سے کم عمر تھی۔ آپ نے فرمایا تعلیم یہ ہے کہ پہلے نظر بہکتی ہے، اس کے بعد سطر بہکتا ہے۔ میں نے نظر کو بند کر لیا تھا کہ نہ نظر بہکے بھی، نہ اس کا کوئی منفی اثر پیدا ہوگا۔ ان خواتین کے لیے ایک سبق ہے، اللہ پاک نے ان ہستیوں کو کہ جو شروع سے ہی اس مقام کے اوپر فائز ہوتی ہے، ان کی مبارک انہیں عالم ارواح میں تربیت کے کئی مدارج اور تکمیل کے کئی مدارج کو طے کر چکی ہوتی ہیں۔ امام احمد رضا ان نابغہ روزگار ہستیوں میں شامل ہیں کہ 14.5 سال کی عمر مبارک میں جب امام احمد رضا پہنچے تو برِ صغیر کے اندر اس وقت جتنے بھی علوم اور فنون دینی مراکز اور مدارس کے اندر پڑھائے جاتے تھے، جو اس دور کا مروج بہترین نصاب تھا، 14.5 سال کی عمر مبارک میں پہنچنے تک امام احمد رضا نے انتہائی عظیم اور بے مثال اساتذہ کرام سے مروج نصاب مکمل فرما دیا۔ استاذ کے منصب پر آ گئے، محلے میں رابع برائے منطق کے محلے میں رابع، ارسطو کے بعد، ابو نصر فارابی کے بعد اور ابو علی ابن سینا کے بعد جو اصلی محلے میں رابع ہے منطق کے، امام اہل سنت بطل حریت امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 13 سال کی عمر میں پہنچے تھے جب علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمت کے ہاں ادارہ خیر آباد کے اندر جملہ علوم و فنون میں آپ نے سند کا درجہ حاصل کروا لیا تھا۔ غزالی زمان، رازی دوران، استاذ العلماء راسخین اور آل رسول اللہ السلام کی عظیم ہستی قطب دوران سیدی علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی غریب نواز رضی اللہ عنہ 16 سال کی عمر میں تمام متداول علوم جو تھے وہ آپ نے مکمل امروہہ کے اندر حاصل فرما لیے۔ بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہیں ہمارے حضور سیدنا پیر سیال لجپال شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین سیدی علامہ حافظ خواجہ خواجگان قطب دوران سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز 14 سال کی عمر میں تمام علوم کو مکمل فرمایا۔ یہاں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام نے جتنے اس وقت اساتذہ کرام سب سے علم حاصل کر لیا، اور معقولات کی تعلیم کے لیے، تعلیم مزید کے لیے علامہ الہند علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت کی خدمت میں آپ جامعہ عثمانیہ اجمیر شریف میں زیر تعلیم ہے۔ 14 سال سے زائد عمر مبارک ابھی 15 سال کے قریب، اور جب پادری عیسائیوں کا پادری فنڈر جو تھا سرگودا نے آ کر اس نے مسلمان علماء کو چیلنج کیا تو حضور پیر سیال مجاہد اکبر ثالث غریب نواز حضرت سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ نے باقی علماء کے ساتھ حضور صاحبزادہ صاحب جو کہ چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے سیال شریف میں، آپ کو روانہ فرمایا۔ 14 اور 15 سال کی عمر مبارک میں پادری فنڈر کو اس کے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور بہت سوالات وارد کیے کہ وہ پادری فنڈر جواب نہیں دے سکا۔ اس کے بعد مرتے دم تک
سرگودا میں بار بار انگریز حکومت کہتی تھی کہ جا کر تبلیغ کرو، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے بڑے روحانی مراکز ہیں۔ وہ باقی علاقوں کے دورے کرتا تھا، لیکن مرتے دم تک کبھی سرگودا میں اس کو قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی تو کیا بات ہے، آپ تو جب اپنے استاد صاحب سے حفظ کی کلاس میں تھوڑے ایک صاحب نے آ کر سوال کیا کہ حضور یہ مزارات والی ہستیوں سے براہ راست فیض لینا یہ اتنا مشکل اور کار دارت معاملہ کیوں ہے؟ استاد صاحب حفظ کرواتے تھے آپ کو، استاد صاحب کوئی واضح جواب نہ دے سکے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ استاد صاحب اگر اجازت ہو تو آپ کی فیض و برکت سے میں ان کو کوئی جواب دیتا ہوں۔ فرمایا ضرور صاحبزادہ صاحب آپ دیجئے جواب ارشاد فرمایا حفظ کے دوران کہ وہ ہستیاں جو کہ عالم برزخ میں جلوہ گر ہو چکی ہیں، آپ ابھی تک عالم دنیا کے اندر ہیں۔ ہاں اگر آپ مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے سے آپ بھی اپنی بشریت کو اس دنیا کی زندگی میں مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے روح کے تقاضوں کو آپ غالب کر لیں تو بالکل سارے حجابات ہٹ جائیں گے، آپ صاحب مزار عالم برزخ میں موجود ہستی سے براہ راست کلام بھی کر سکیں گے۔ فیض ہوئی بات، اس نے کہا میرا دل مطمئن ہو گیا۔ فرمایا یہ پیر سیال کے پیارے بچے ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں، یہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز کے بچپن کا معاملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت بھی وہ ہستی ہیں کہ جہاں علامہ رضا علی خان صاحب جیسی ہستیوں سے تربیت پائی، علامہ نقی علی خان صاحب جیسی ہستیاں جہاں جلوہ گر ہوں، علماء خیر آباد کا آج تک فیض کا سلسلہ الحمدللہ تعالیٰ جاری و ساری ہے۔ علماء خیر آباد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے آباء و اجداد کو اتنی اہمیت دیتے تھے، آج بھی آپ پڑھیں گے السورۃ الہندیہ جو علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت کی جزیرہ انڈیمان میں وصال اقدس سے پہلے کی تحریر اور بے مثال تحریر ہے، آپ باقاعدہ اس حوالے سے یہ ملاحظہ کریں گے کہ جب علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت کے والد گرامی علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمت، آپ نے خواب میں ملاحظہ فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ خیر آباد کے قبرستان میں قدم رنجا فرماتے ہیں اور وہاں پانی طلب فرماتے ہیں، وضو کے لیے وضو فرماتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے خیر آباد کے علماء کے قبرستان میں جلوہ گر ہو کر جہاں وضو فرمایا، 2 رکعت نفل ادا فرمائے، دعا فرمائی اور خواب سے تشریف لے گئے۔ جب علامہ فضل امام علیہ رحمت خواب سے بیدار ہوئے تو اگلے دن آپ نے پہلا کام یہ کیا، رات کو تو آپ اٹھے، فوری طور پر چراغ لیا، اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا اور فوری طور پر اپنے بزرگوں کے جب مقبرے عالیہ میں پہنچے تو دیکھا کہ جس جگہ خواب میں مقام نظر آیا تھا واقعی میرے آقا کریم علیہ السلام کے قدمین اقدسین کے نشان بھی موجود ہیں، وضو والا پانی بھی موجود ہے، جہاں نماز عطا فرمائی وہ نشانات بھی موجود ہیں۔ تو اگلے دن آپ نے تار بھیجا سب سے پہلے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی طرف کہ جناب آپ بھی کرم فرمائیں، یہاں تشریف لائیں بریلی سے خیر آباد، اور جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی ہے وہ پانی بھی اب تک ہم نے محفوظ کر لیا ہے، اس جگہ کا بھی بوسہ لیجیے اور اس پانی سے بھی فیض و برکت حاصل کیجیے۔ یہ جب تک اعلیٰ ترین محبتیں، تعلقات، رابطے نہ ہوں اس وقت تک ان آیات کا معاملہ نہیں آتا ہے۔ تو علماء بریلی کو یعنی اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کا جو مقام علمی ہے وہ ہمارے بر صغیر کے باقی مقام ہائے علمیہ کے اندر کتنا عظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جہاں 14.5 سال کی عمر میں آپ اپنے اسباق مکمل کر کے استاذ کے مسند پر بٹھا دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے آپ 2 مفتی ہیں جنہوں نے 14.5 سال کی عمر میں سب سے پہلا فتویٰ تعلیم کیا، اور وہ بھی بہت عظیم معاملہ ہے کہ آپ کے والد گرامی کی خدمت میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ دقیق ترین اور مشکل ترین مسئلے آیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، کتنی کتب احادیث میں ہے، قرآن پاک میں بھی اس کی اصل موجود ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، رضائی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرمت علیکم تم پر حرام قرار دی گئی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، ہر وہ رشتہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مسئلہ رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ اسی باب فقہی کی رضاعت اور دودھ کے مسئلے کے حوالے سے کوئی انتہائی پیچیدہ اور مشکل صورت اور جزئی
علامہ نقی علی خان صاحب اعلیٰ حضرت کے والد کی خدمت میں بائی ڈاک پیش کی گئی. آپ نے سوال کو ملاحظہ فرمایا، قلم اٹھایا، جواب لکھنے لگے، لیکن آگے مزید آپ کو تحقیق کی ضرورت پیش آ گئی اور ساتھ ہی آپ کو ایک سفر کا مرحلہ بھی درپیش ہو گیا. آپ نے ادھر ہی رکھ جواب آدھا لکھ کے باقی رکھ دیا اور فرمایا کہ سفر میں میں کتابیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ریل کے ذریعے سے سفر ہوگا اور راستے میں میں اس مسئلے کی مزید تحقیق کر دوں گا. واپس آتے ہی جواب مکمل کر کے پتے کے اوپر جواب روانہ کر دیا جائے گا. اس دور کا یہ طریقہ کار تھا ڈاک کے ذریعے سے. لیکن جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے والد گرامی مفتی اسلام امام المتکلمین کی واپسی ہوئی تو دیکھا کہ آپ کی بیاض میں بالکل وہ سوال موجود ہے، لیکن جواب جو آدھا آپ کا لکھا ہوا تھا اب وہ صرف اتنا نہیں بلکہ جواب مکمل آگے کر دیا گیا ہے. اور دوران سفر فقہی کتابوں کی مدد سے جو آپ نے تحقیق فرمائی تھی، جس نتیجے پر آپ پہنچے تھے بالکل وہی نتیجہ ہی جواب میں لکھا ہوا ہے. بالکل برحق جواب، محقق جواب ہے، مدلل جواب ہے. بڑے خوش ہوئے، فوری طور پر اساتذہ اکرام کی طرف پیغام بھیجا کہ کون ایسے عالم آئے تھے میرے کمرے کے اندر جنہوں نے کاغذات دیکھے، میری بیاض دیکھی اور استفتاء کا جواب مکمل کر دیا فتویٰ کی صورت میں. کہا جی کوئی ایسا عالم ان چند دنوں میں نہیں آیا. اور میں پھر آپ اساتذہ میں سے کس نے یہ جواب مکمل کیا؟ سارے اساتذہ نے عرض کیا ہم آپ کے کمرے میں گئے، آپ نے سب طلباء کو جمع فرما دیا اور جب 2-4 مرتبہ اصرار کے ساتھ واسطے دیے تو سر جھکا کہ امام احمد رضا 14 سال کی عمر میں آگے ہوئے، حضور میں آپ کے کمرے میں جانے کا میں نے شرف حاصل کیا. اور کاغذ پر نظر پڑ گئی، سوال میں نے پڑھا، بڑا عظیم اور پیچیدہ سوال تھا جس سے طبیعت بڑی بحال ہو گئی، خوش ہوئی. اور میں نے توجہ کی جتنا میں سبق پڑھتے ہوئے مطالعہ کرتا تھا، جو اللہ نے صلاحیت، یہ جواب میرے پاس پہلے سے حل شدہ تھا. میں نے دیکھا آدھا جواب لکھا ہوا ہے، آدھا باقی ہے. میں سمجھ گیا کہ ابا جان کو سفر کا معاملہ درپیش ہو گیا. میں نے قلم اٹھایا اور جواب میں نے مکمل کیا. علامہ نقی علی خان صاحب جن کے علم پر تمام بر صغیر کے اکابر اساتذہ اور علماء اعتماد فرماتے تھے، اس ہستی نے سارے طلباء اور اساتذہ کے سامنے اپنی دستار مبارک اتاری اور 14 سال کے اس عظیم مفتی اور فقیہ اور عالم احمد رضا فاضل بریلوی کے سر پر رکھ دی اور فرمایا بیٹے احمد رضا، جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے آج سے باقاعدہ مفتی تم ہو گے. ہر سوال کا جواب آپ لکھو گے، استفتاء کا جواب فتویٰ کی صورت میں آپ مجھ سے چیک کروا لیا کرو گے، مہر بھی میرے پاس ہوگی. میں چیک کرنے کے بعد آپ کو بھی دستخط کا کہوں گا اور اپنے بھی تائیدی دستخط اور پھر میں تصدیقی مہر لگاؤں گا. 6 ماہ تک تو والد گرامی کی نگرانی میں فتویٰ لکھا. 6 ماہ کے بعد علامہ نقی علی خان صاحب جیسی فاضل روزگار ہستیوں نے اور فقیہ وقت نے آپ نے اپنی مہر بھی عطا فرما دی. فرمایا اب چیک کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 6 ماہ میں کوئی ایک فتویٰ بھی ایسا نہیں آپ نے لکھا جس میں کوئی اصلاح کی ضرورت پیش آئی. 14 سال کی عمر مبارک سے لے کر 68 سال مثال اقدس تک یہ 50-54 سال بنتے ہیں. آدھی صدی سے بھی زیادہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت نے عملی طور پر یہ کام کیا ہے. محقق کے غضبیات علامہ ڈاکٹر پروفیسر مسعود الدین صاحب علیہ رحمہ نقشبندی مظہری، آپ کی تحقیقات کو ملاحظہ کیا جائے تو امام احمد رضا کی جتنی کتابیں، جتنے رسائل، فتاوی جات، تحریرات، ان سب کو مد نظر رکھا جائے تو ماہر ادبیات پروفیسر مسعود احمد صاحب، آپ کی تحقیق یہ ہے کہ ہر 8 گھنٹے کے بعد امام احمد رضا کا اتنا تحریری کام ہے، ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک ضخیم اور جامع کتاب امام احمد رضا انسانیت کو عطا کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایک آیت من آیات اللہ ہستی، اللہ کی نشانیوں میں سے. آج کل یہ لفظ بھی چونکہ علم اٹھ گیا بولا جائے نا کسی انسان کے لیے کہ یہ تو آیت من آیات اللہ ہے، ہمارے کئی پیارے بچے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں یار اتنا مبارک اللہ کی آیت. قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے جی اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ.
ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا مرکز، سب سے پہلا گھر جو تمام کی تمام انسانیت کے لیے مقرر فرمایا گیا، للذی یقینی طور پر وہی ہے، بے پکا تھا، جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن جو اول لمحے اور شروع سے برکت ہی برکت والا ہے، ھدی للعالمین تمام کے تمام عالمین کے لیے خانہ کعبہ شریف ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ شریف میں آیات بینات ہیں۔ مقام ابراہیم ان آیات بینات میں سے ایک آیات بینہ مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ تو قرآن پاک فرما رہا ہے نا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو آیت بینہ اللہ پاک قرار دے رہے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ وہ مبارک پتھر ہے جس پر خلیل الرحمن حضرت سیدنا ابراہیم بن طارق علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ مکمل فرمائی تھی۔ جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے چند دن کے لیے نسبت حاصل ہو جائے، وہ اللہ کی آیات بینات میں شامل جن ہستیوں کے قدموں سے لگ کر پتھر اور احجار وہ آیات الہی بن جاتے ہوں، اس خود خلیل اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے کتنی بڑی آیت ہے۔ دیکھیے عبارت النص کے بعد دلالت النص میں یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ دلالت النص میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف استدلال ہوتا ہے۔ پتھر افضل ہے یا اشرف المخلوقات انسان افضل ہے؟ ٹھیک ہے، تو پتھر جو اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کے قدموں سے لگا، تو پتھر تو جمادات سے، اور جمادات تو تمام مخلوقات میں سب سے پست تر مقام رکھنے والی چیزیں، جمادات سے اعلیٰ نباتات ہوتے ہیں، نباتات سے اعلیٰ حیوانات، اور اس طریقے سے سلسلہ اوپر چلتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے کم تر درجہ جمادات کا ہے۔ پتھر کا تعلق عالم جمادات سے سب سے نچلے طبقے کے عالم کے ساتھ ہے، لیکن وہ اگر اللہ کے نبی اللہ کے پیاروں کے قدموں کے ساتھ لگ جائے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کوئی عورت نبی اور رسول نہیں ہوئی نہ ہوگی۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہو سکتی نہیں، میرے محبوب خاتم النبیین ہے، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی ولیہ ہیں، خلیل اللہ کے قدموں سے جو پتھر لگا وہ بھی اللہ کی نشانی بن گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جس صفا مروہ پہاڑی پر اللہ کی ولیہ حضرت امہ ہاجرہ کے قدم لگے، وہ بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ بھی اللہ کی آیت و شعائر اللہ، اللہ کی نشانی میں شامل ہو گیا۔ تو دلالت النص میں کیا ہوتا ہے؟ بطور نص جب قرآن پاک حدیث پاک میں کلمات علماء میں چیزیں آتی ہیں تو آپ عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتداء النص سے استدلال کرتے ہیں، احکام حاصل کرتے ہیں۔ دلالت النص میں اصول یہ کہ ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف استدلال ہوتا ہے۔ جب پتھر اللہ کی آیت ہے تو جن ہستیوں کا مقام پتھروں سے بھی بڑے، وہ تو پھر دلالت النص کے ذریعے سے بدرجہ اولا آیات الہی۔ تو مقام ابراہیم کا عبارت النص کے ذریعے سے آیت الہی ہونا ثابت ہو گیا، اور جس طریقے سے عبارت النص سے مسائل حاصل ہوتے ہیں، احکام اسی طرح دلالت النص سے برابر حاصل ہوتے ہیں۔ تو پتھر کا اور مقام ابراہیم کا آیت بینہ ہونا یہ عبارت النص سے ثابت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑی اس دور میں آیت الہی ہونا یہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ تو جیسے عبارت قرآنی اور نظم قرآنی سے احکام ثابت ہوتے ہیں، دلالت قرآنی سے بھی اسی طرح احکام ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا انکار کہ اللہ کے پیارے بندے اور محبوبین و مقربین آیات الہی، یہ تو دلالت قرآنی کا انکار ہوگا۔ کس طریقے سے بندہ جو ہے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ آیت من آیات اللہ ہستیوں میں شامل ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت، آپ اس دور میں جو آپ کا علوم و فنون کا حوالہ دیکھا جائے تو آج تو اگر ان علوم و فنون کی شاخیں اور برانچ جتنی دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی اور ہر ایک شعبے کا الگ ایک اصطلاحی طور پر نام متعارف ہو گیا ہمارے دور میں، اعلیٰ حضرت کے دور میں امام احمد رضا علیہ رحمت کی صرف تحریریں ملاحظہ کر لی جائے 50 سے زیادہ مختلف علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت کو صرف واقفیت نہیں، امامت کا مقام اور درجہ حاصل ہے۔ اور آج کے اعتبار سے اگر انہیں ایک ایک علم کی 4 4 5 5 3 3 2 شاخیں اور برانچ ہیں، آج اگر دیکھا جائے تو 150 سے زیادہ علوم و فنون بنتے ہیں جن
وقت میرے پاس تھوڑا ہے، میں آپ کو ایک ایک مثال مختلف حوالوں سے پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ جو فقہ ہے نا جی، فقہ میں آپ جناب طہارت سے لے کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، نکاح، طلاق، کاروبار، لین دین، بیع و شراء، یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ باقی جتنے بھی شعبے ہیں یہ پھر بھی آسان ہیں۔ فقہ کے اندر، احکام کے اندر جو دقیق ترین اور مشکل ترین فقہ اسلامی کا شعبہ ہے وہ علم الفرائض اور میراث کے احکام کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مفتی صاحب، ہر فقیہ اور عالم میراث میں بھی درک کامل رکھتا ہو، یہ بڑی اس پر محنت شاقہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کی خاص عنایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام احمد رضا آپ کا باقی معاملات زندگی میں فقہ اسلامی پر عبور کا عالم یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ دارالعلوم دیوبند میں اول سے لے کر آخر تک پڑھنے والی شخصیت، جو بعد میں سراج الفقہاء کے منصب پر فائز ہوئے، علامہ سراج احمد صاحب مکھن بیلوی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب سے ان کا تعلق تھا۔ آپ کے والد بہت بڑے زمیندار اپنے خانپور کے علاقے کے، اور چونکہ ایک مذہبی ذہن رکھتے تھے، تمنا یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے تو میں اول سے لے کر آخر تک اپنے بچے کو دارالعلوم دیوبند میں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ انتظام کیا، بھیج دیا، یہ اول سے آخر تک دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ علامہ سراج احمد صاحب سراج الفقہاء علیہ رحمۃ، وہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے خلاف آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل ہر سبق میں جب ہم جاتے، اساتذہ جہاں سبق پڑھاتے وہاں وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ مولانا امام احمد رضا کے خلاف ایک دو باتیں ضرور ہمارے کاموں میں ڈال دینی ہیں۔ وہ بدعتی ہیں، وہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں، شرک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ کفر کے فتوے دینے میں بڑی تیزی کرتے ہیں، یہ وہ سارے کہتے ہیں کہ ذہن بھرا ہوا تھا آپ کے خلاف۔ خیر پڑھ کے آگے وہاں سے سند حاصل کر کے یہاں بہت بڑا والد صاحب نے ادارہ قائم کر کے دیا، طلباء ہر علاقے سے آنے لگ گئے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، سارے علاقوں سے بھرپور طریقے سے تعلیمی کام علاقے میں شروع ہو گیا۔ خود محتمم اعلیٰ مقرر ہو گئے، وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، علاقے کے لوگ مسائل بھی لے کر آنے لگ گئے، خود مفتی کے منصب پر شہرت تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ فرماتے میں لکھتا رہا فتوے، کئی سال گزر گئے اور ساتھ امام احمد رضا کے خلاف بھی رات دن تبلیغ اور تقریریں کرتا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایک علم فرائض کا مسئلہ آ گیا، بڑا میں نے زور لگایا کہ اس مسئلے کو حل کر دوں، وہ مسئلہ ایسا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف اس میں جو ہے علم فرائض کے اس میں شعبے آ کر مل جاتے تھے، یہ مناسخہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اس طریقے سے مسئلہ تھا، میں الجھ گیا۔ 10-12 دن میں نے اس پر کامل توجہ کی، کتابیں ساری دیکھ لی، مسئلے کو میں حل نہیں کر پایا، میرا ذہن کھلتا ہی نہیں تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اپنے ادارے کے اساتذہ میں سب سے زیادہ ممتاز تھا، ان کو بھی کہا، کوئی نہیں حل کر پایا۔ ٹھٹھا کے مرکز کو میں نے خط کی نقلیں تیار کروائی صورت سوال کی، اور ساتھ خط لکھ کے میں نے ٹھٹھا کے علماء کو بھیجا، فلاں علماء فلاں، جواب آئے، لیکن یہ تھا کہ یہ مسئلہ بہت ہی دقیق ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے، لہذا صبر کیا جائے، کچھ عرصے بعد آپ کو جواب بھیج دیا جائے گا۔ ہاں آپ کا سوال ہمیں موصول ہو گیا ہے، صرف موصولیت کے جواب آ رہے تھے، باقی مسئلے کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ کہتے جب میں نے پورے بر صغیر میں نگاہ ڈالی، تنگ آ کر میں نے اپنے شیخ الفقہ دارالعلوم دیوبند بھی بھیج دیا مسئلہ، ادھر سے بھی صرف یہی رسید آئی کہ علامہ صاحب آپ کا سوال موصول ہو گیا، لیکن جواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ صورت سوال ایسی ہے فرائض کے اس مسئلے اور وراثت کے اس مسئلے کی جس پر ذرا محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ بڑی مایوسی، خود بھی رات دن لگا ہوا تھا حل، کہتے بس بیٹھے بیٹھے ایک رات مجھے خیال آ گیا عشاء کے بعد، یہ تو میرے علاقے میں بھی کچھ صوفیاء کے ماننے والے صحیح العقیدہ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، اور یہ بڑا مولانا احمد رضا کے کلام بھی پڑھتے ہیں، بڑا ان کا نام لیتے ہیں، میرے اساتذہ کا اتنا علمی مقام ہے، وہ نہیں اس مسئلے کو حل کر پا رہے، احمد رضا صاحب کیا حل کریں گے؟ چلو یوں کرتا ہوں، حجت بھی پوری ہو جائے گی،
یہی سوال کی نقل ان کو بھی بھیجتا ہوں بریلی مدرسہ کے پتے کے اوپر بائی ڈاک، جواب آ گیا تو ان کا مقام علمی پتہ چل جائے گا، جواب نہ آیا تو اس علاقے میں جتنے سنی مسلمان ہیں ان کو تو تنگ کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ جس کو تم اتنی بڑی امام ہستی کہتے ہو، ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں اس طرح کی سوچ ملی جلی میرے ذہن میں رات کو صبح میں نے سوال تو پہلے سے نقل اس کی موجود تھی، ساتھ ایک خط بنایا اور بریلی شریف کے پتے پر میں نے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف بھیج دیا۔ کہتے ہیں جس وہی دن جو جاتے ہوئے ٹرین کے ذریعے اس کو ڈاک جایا کرتی تھی، اتنی تیزی سے جواب آیا کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ بائی ٹرین جب بریلی میں محکمہ ڈاک کے ذریعے سے خط پہنچا ہوگا امام احمد رضا کے پاس، سوال آپ نے کھول کر پڑھا ہوگا اور فوراً ہی قلم اٹھا کر جواب لکھ دیا، کیونکہ اتنی تیزی سے جواب آیا۔ وہاں صرف کوئی وصولیت کی رسید نہیں تھی، پوری بحث موجود تھی، پوری جزی کے ایک ایک لفظ پر کلام تھا اور اتنا مدلل و محقق جواب تھا، اس سے زیادہ اعلیٰ جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں خود اس فن کا ماہر تھا۔ کہتے میں تو حیران رہ گیا۔ خیر بڑا خوش ہوا کہ چلو وہ لوگ جو ہر چوتھے پانچویں دن آ جاتے تھے استاد جی جواب دیجئے جواب، اور میں معذرتیں کر کر کے تھک گیا تھا، میں نے ان کو تو جلد از جلد جواب کی نقل تیار کر کے بھیجا اور بڑا ادھر میری شہرت لے کر میں خود میرا ضمیر مجھے بار بار متوجہ کرنے لگ گیا کہ میرے اساتذہ تو یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی علوم و فنون میں ماہر ہستی نہیں ہے اور بس ایک شدت پسند طبیعت کے مالک ہیں، یہ ہے وہ، اور بتوں کو رواج دیتے ہیں، بتوں کی عصمت یہ وہ سارا کچھ۔ لیکن علم فقہ کے یعنی فقہ کے شعبے فرائض اور وراثت کے اندر اتنی مہارت، یہ تو واقعی آیت من آیات اللہ ہستی ہے۔ کہتے چند دن تو میں اپنے آپ سے لڑتا رہا، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قیامت والے دن مجھے اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا۔ میں نے صرف یک طرفہ استادوں کی باتیں ان کے خلاف سنی ہے، اس علم کو دیکھنے کے بعد مجھ پر فرض ہے کہ میں خود جا کر ان کی شخصیت کو دیکھوں، ان سے ملاقات اور بات کروں، اور واقعی اگر وہ اتنی بڑی عالم ہستی ہیں تو وہ غلط عقیدے نہیں لوگ میرے بھائی، وہ کبھی بھی بدعتوں کی آپ یاری نہیں کر سکتے، کبھی شرک کو پرمان نہیں چڑھا سکتے، ان کے بارے میں پھر غلط باتیں مجھے جا کر خود تحقیق کرنی چاہیے اتنے بڑے علامہ الدہر ہستی کے لیے، اس کے بعد کو رائے قائم کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں پھر میں نے انتظام کیا، جتنا بھی اہتمام تھا مدرسے کا اپنے نائب استاذ کو دیا اور اپنا ساز و سامان لے کر ٹرین کے ذریعے میں نے سفر شروع کر دیا، کسی کو میں نے اطلاع نہیں کی، جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں جا کر اپنا بستر رکھ دیا، اور جناب احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ کے بارے میں فرماتے کہ آپ جلوہ گر پٹھان پہڑائے خاندان کے افغان پٹھانوں کی اولاد، فرماتے ایسا جو ہے نورانی چہرہ، ایسی سفید گوری رنگت جس میں سرخی جھلکتی تھی، پیشانی پر نور ہی نور جلوہ گر نظر آتا تھا۔ پٹھان ویسے بڑے حسین ہوتے ہیں لیکن یہ حسن تو کوئی اور فرماتے ہیں کہ وہ جو آیا ہے امام شافعی علیہ رحمت، امام محمد علیہ رحمت کے حوالے سے کہ ہم نے یہ احادیث کریمہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم دین پر غضبناک ہوتا ہے الا امام شافعی کے سامنے جب یہ روایت پیش کی جاتی، آپ فرماتے ہیں اگر روایت صحیح ہے تو میرے استاد امام محمد پر اللہ پاک کبھی وہ بھاری جسم کے ضرور مالک ہیں لیکن ان کا جو ایک ایک ریشہ جسم کا علم سے بھرا ہوا ہے، لیکن امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ کوئی پرگوش جسم رکھنے والا لاغر جسم مبارک، پیٹ مبارک آپ کا کمر پشت مبارک سے لگا ہوا، اتنا تقویٰ، طہارت، بات بات میں سنت رسول کریم علیہ السلام کی پابندی، وہ اخلاق، وہ سارے کے سارے معاملات۔ کہتے ہیں ایک دن بھی آپ کے حلقے درس میں شامل ہوا اور میرا دل نور سے بھرتا چلا گیا، ایک اندر سے محبت امام احمد رضا کے ساتھ پیدا ہوتی چلی گئی، ان کا سرافہ، ان کی شخصیت مبارکہ، ان کا انداز گفتگو، ان کا مختلف مسائل پر کلام کرنا، ان کا طلباء پر شفقت کا معاملہ، مہمانوں پر مہربانی کا معاملہ، جو وہ لوگوں کی تربیت عصر سے مغرب تک فرماتے تھے، میں ان کے ہر حلقہ درس اور محفل میں حاضر ہو رہا تھا، کوئی اپنا تعارف وغیرہ میں نہیں کروا رہا تھا، میں 3 دن تک مسلسل رات دن
میں نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت کے مصروفیات اور معاملات کی نگرانی کی، اور تیسرے دن رات کو میں نے تہیہ کر لیا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی میں تعلیمات سے بنیادی فکر سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ اب اگر میں اپنے اساتذہ کے طور طریقے اور ان کے منہج اور اسلوب تحقیق پر رہتا ہوں تو میرا خاتمہ ایمان پر مشکل اللہ فاضل بریلوی علیہ رحمت آپ کی خدمت میں چوتھے دن حاضر ہو گئے اور مسافر کا شرف بھی حاصل کیا اور کہا حضور یہ میری ساری تفصیل ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے وہ سراج احمد جنہوں نے پنجاب کے فلاں علاقے سے مجھے وہ علم وراثت کا سوال بھیجا تھا؟ جی حضور نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ سے گفتگو ہوئی اور میں نے کہا حضور میں پچھلی ساری سوچ آج تک جتنی آپ کی غیبت سنی اور آپ کی غیبت کی اور آپ کے بارے میں لوگوں کو ڈس انفارمیٹ کی اور غلط معلومات دی، حضور مجھے اللہ کی خاطر آپ معاف فرما دیں، مجھے اپنی بیعت میں لیں اور اپنے حلقہ ارادت و غلامی میں مجھے عمری طور پر شامل کریں۔ آپ آج بھی خانپور میں ان کے ادارے میں جا کر سراج الفقہاء ان کی آل اولاد سے وہ سارے کا سارا گھرانہ الحمدللہ اس وقت سے اب تک سچا عاشق رسول اللہ السلام اور عاشق امام احمد رضا ہے۔ سراج الفقہاء علامہ سراج احمد صاحب مکھن بیلوی، مکھن بیلا علاقے کا نام ہے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کون عالم واقف نہیں ہے؟ اگر وہ راہ حقیقت کے اوپر آئے ہیں تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی اس فتوے کی برکت جو علم فرائض کا وہ لا ینحل ترین مسئلہ جس کو علماء ہندوستان حل نہیں کر پائے تھے، امام احمد رضا نے اپنے بزرگوں کی روایت کو قائم رکھا اور علم فرائض کا وہ مشکل ترین اور دقیق ترین مسئلہ حل فرمایا، اور اتنے بڑے گھرانے کو اللہ نے آپ کی برکت سے ہدایت قیامت تک عطا فرمائی۔ یہ جب نوٹ کرنسی نوٹ سامنے آیا تھا تو پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی محسن ہستی علمی حوالے سے کون ہے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی آپ جو فتاوی جات رسالے اور کتابیں جن کو آپ نے باقاعدہ نام دیا ہے، معنون کیا ہے کسی نہ کسی عنوان کے ساتھ، امام احمد رضا کو اللہ تعالیٰ نے علم الاعداد میں اور جفر میں وہ امامت کا مقام عطا فرمایا تھا جس کی مثال نہیں ہے اس دور میں بر صغیر میں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی آپ کوئی کتاب اور تحریر جس کا نام ہو امام احمد رضا نے عنوان دیا ہو عربی فارسی اردو میں، آپ اگر علم الاعداد کے ماہر ہیں تو اگر اس نام کے عدد نکالیں گے تو اس رسالے، اس فتوے، اس کتاب، اس تحریر کا سنے تحریر نام کے اندر موجود رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک خصوصیت ہے، کسی اور عالم میں یہ چیز، کسی کی ایک کتاب میں ایسی خوبی نظر آئے گی، کسی کی دو۔ امام احمد رضا جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا، یہ حکیم مومن خان مومن جیسی شخصیات اور داغ تہری جیسی شخصیات نے فرمایا تھا۔ جب آپ نے ایک نعت شریف لکھی، ابھی مکتہ رہتا تھا اور حضرت داغ تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت نے کلام پیش کیا، انہوں نے مطلب بھی پڑھا، درمیان میں جو انترے اور کلام وہ بھی پڑھا، لیکن چونکہ مکتہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا تھا، قلم برداشتہ حضرت داغ نے مکتہ لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، یہ آپ جن سے کلام میں اصلاح لیتے تھے حضرت داغ کے استاد الشعراء ان کا دیا ہوا مکتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں اپنے بارے میں کہا، یہ اتنی بڑی استاد الشعراء جو اردو فارسی کے ادیب اور شعراء میں استاذ کے منصب پر ہے، انہوں نے یہ مقطع لکھا تھا، اس کلام کو مکمل کیا، نادیہ کلام کو، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا۔ اعلیٰ حضرت نے رحمت کیا، کفل الفقیہ الفاہم فی حکم القرطاس والدراہم، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی خوبی
بھی ہے اس دور میں. اگر عربی میں سوال آیا ہے اعلیٰ حضرت نے عربی میں جواب لکھا ہے. اگر فارسی میں سوال آیا ہے جواب فارسی میں گیا ہے. اگر اردو میں سوال آیا ہے اردو میں. اگر ہندی میں سوال آیا ہے جواب ہندی میں. اور جب آپ کی ایک بڑی محبت والی شاعر ہستی نے کہا تھا کہ ہم تو آپ سے نعتیہ کلام بھی سننے آئے ہیں اور کلام بھی جو ابھی برجستہ فرمائیں پہلے سے تیار شدہ نہیں, اور وہ بھی 4 زبانوں میں, برِ صغیر کی 4 زبانوں میں, تو فوری طور پر لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو ہی شہے دو سرا جانا. لم یاتی نظیر کا فی نظر عربی ہے کہ میرے آقا آپ جیسا حسین و جمیل آج تک نگاہوں میں نہیں آیا. اور حضور آنکھوں میں تو تب آئے جب اللہ نے آپ جیسا کوئی دوسرا پیدا فرمایا ہو. مثلے تو نہ شد پیدا جانا فارسی, جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہندی, تجھ کو ہی شہے دو سرا جانا, دونوں جہانوں کا بادشاہ ہم نے آپ کو ہی مانا. یہ اردو ہے. یا شمس نظرتی الہ نیلی چوبہ طیبہ رسی ارد مکنی توری جوت کی دھل دھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہونا جانا. عربی بھی ہے, فارسی بھی ہے, ہندی بھی ہے, اردو بھی ہے. اور مکتب بس خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ بڑا تھا. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق جا اگر نثر میں آیا سوال تو جواب بھی عبارت اور نثر میں گیا ہے, اور اگر اشعار میں سوال آیا تو جواب بھی اشعار میں گیا ہے. تو جس زبان میں سوال آیا, جس فن کا سوال آیا, اسی فن میں جواب دیا. امام احمد رضا فاضل بریلوی, اس لیے میں آج تمام فاضلین دیوبند کو ایک طالب العلم کی حیثیت سے بالکل عرض کر رہا ہوں, صلائے عام ہے یاران نکتہ دان. عرب کے علماء کو بھی عرض کر رہا ہوں, میں پورے عجم کے علماء اسلام کو بھی عرض کر رہا ہوں, میں علماء دیوبند کو بھی عرض کر رہا ہوں, علماء اہل سنت کو بھی عرض کر رہا ہوں, میں علماء اہل تشیع کے افاضل کو بھی عرض کر رہا ہوں, میں علماء غیر مقلدین کے افاضل کو بھی دست بستہ عرض کر رہا ہوں. آئیے امام احمد رضا کی 250 صفحات کی کتاب عربی زبان میں کفل الفقیہ الفاہم فی حکم القرطاس والدراہم, اس کے نام کے اعداد نکالیے, سنے تحریر سامنے آ جائے گا. امام احمد رضا نے جس سن میں اس کا جواب لکھا ہے, اس جواب سے پہلے اگر کسی فاضل دیوبند نے, کسی غیر مقلد نے, کسی اہل سنت نے, کسی بھی مذہب و مسلک اہل تشیع فاضل لکھنؤ بمبئی بہت بڑا علماء اہل تشیع افاضل کا مرکز ہے, ایران کے علماء, عرب و عجم کے علماء نے اگر امام احمد رضا سے پہلے اس مشکل ترین نو پیش آمدہ صورت کا اگر جواب لکھا ہوا ہے, ہم احمد رضا کی کتاب دیتے ہیں, آپ اپنے علماء کی کتاب اس سال سے پہلے کی. یہ میں پیسے آپ کو دینے کے لیے نہیں, ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے نکالتا ہوں. آپ ذرا توجہ فرمائیں گے. یہ ہے نا جی 100 روپے کا نوٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اس پر عبارت کیا لکھی ہوئی ہے, یہی صورتحال پیش آ گئی تھی. کیونکہ جب تک کرنسی نوٹ نہیں وجود میں آیا تھا تو مختلف ملکوں میں سکے چلتے تھے. سونے کی پہلے اشرفیاں ہوتی تھیں, چاندی کے سکے ہوتے تھے, پھر تانبے کے سکے آنے لگ گئے.
آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور تک یہ دنیا امریکہ سے آگاہ نہیں تھی. امریکہ والے مسٹر کولمبس جو تھے ایک جناب، آپ کو پتہ ہے کہ جہاز ران وہ امریکہ بر اعظم تک جا پہنچے. امریکہ دریافت ہو گیا پچھلی صدیوں میں، ورنہ ایک بر اعظم کے لوگ سمجھتے تھے بس یہی ہم لوگ ہیں، 7 زمینیں باقی 6 نیچے. اور یہ جو اس طرح پانی میں 7 زمینوں اور بر اعظموں کا تصور ہے، وہ تو جیسے جیسے مشاہدہ بڑھتا گیا، حقائق سامنے آتے گئے. تو پہلے تو اپنے آپس میں تجارت ہوتی تھی، سکے کفایت کر جاتے تھے. جب دنیا ایک دوسرے سے واقف ہونے لگ گئی، سمندر پار تجارتی راستے قائم ہو گئے، تو آج اگر ہم جاپان سے لیبر برادرز والوں کے 100 کنٹینر اگر ان کی پروڈکٹس اور مصنوعات منگوائیں، اور آج بھی اگر ان سکوں میں ہی رقم ادا کرنی ہوتی تو کتنے کنٹینر بحری جہاز کے بھر کے ہمیں سکے گن گن کر دینے پڑتے. ڈاکوں کا خطرہ، بحری قزاقوں کا، صحرائی قزاقوں کا، پھر گننے کے لیے اتنی بڑی دشواری، اتنا وزن اٹھانے کے لیے دشواری. تو کس طرح یہ عالمی تجارت قائم ہوگی؟ آج یہ نوٹ بھی بوجھ بن گیا ہے، کریڈٹ کارڈ آ گئے، پتہ نہیں اب آگے مزید کیا چیزیں آ جائیں گی. تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو ضرورت پیش آ گئی کہ جناب یہ سکے نہیں منتقل ہو سکتے، بڑا مشکل ہے. روز بروز تجارت بڑھتی جا رہی ہے، ایجادات سامنے آ رہی ہے جس سے زندگی پرتعیش اور سہولیات کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہے. تو کس طریقے سے یہ سکوں کے ذریعے سے تجارت، لہٰذا کرنسی نوٹ آنا چاہیے جس کا وزن بھی تھوڑا منتقل کرنے میں بھی آسانی. اس کے لیے عالمی قوانین جو ہے وہ مرتب ہوئے. معیشت ساری کی ساری رابطے میں آ گئی کہ جس ملک کے پاس اصل زر سونا جو ہے، جو ثمن خلقی ہے، جتنی ہوگی اس کے مطابق وہ اتنے کرنسی نوٹ شائع کر سکے گا. اس سے زیادہ شائع کرے گا تو افراط زر کا شکار ہو جائے گا. عالمی مارکیٹ میں اس کی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈی ویلیو ہو جائے گی. مہنگائی اس ملک میں آندھی طوفان کی طرح آ جائے گی، معیشت تباہ ہو جائے گی. یہ سارے قوانین آپس میں مرتب ہو کر کرنسی نوٹ رائج ہو گیا. اب جب بھی کوئی نئی صورتحال آسانی یا ضرورت کے تحت آتی ہے تو ہندو کو تو کوئی مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس دین فطرت اور دین جامع نہیں ہے. وہ نہ حلال حرام کا احساس کریں، نہ وہ پاک ناپاک کا خیال کریں، نہ آج عیسائیوں کو ضرورت، وہ تعلیمات بدل چکے ہیں آسمانی، نہ یہودی اس طرف توجہ کرتے ہیں، نہ بدھ مت، دنیا کا کوئی مذہب. وہ صرف اپنا وقتی فائدہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مالی، اقتصادی، دنیاوی فائدہ کس چیز کے اندر ہے. وہ تو فوراً کام کو رائج کر دیتے ہیں. صرف ملت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسی ملت ہے جو احکام کی پابند ہے. حضرت علامہ فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی علیہ السلام. جب مسلمان تاجرین کے سامنے یہ صورت آ گئی تو جو متقی پرہیزگار مذہبی مسلمان تاجرین تھے انہوں نے کہا یہ کیسے کرنسی نوٹ کے کیا آکام ہوں گے. اب کرنسی نوٹ آپ سمجھیے، اس پر لکھا ہوا ہے بینک دولت پاکستان 100 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. نیچے ہمارے قومی زبان کے اندر موجودہ گورنر آف اسٹیٹ بینک، دولت بینک پاکستان کے مرکزی گورنر کے قومی زبان میں دستخط موجود ہے. ہر نوٹ پر انفرادی طور پر چھپے ہوتے ہیں. تو یہ عبارت آپ نے سمجھی، آپ کو سمجھ آئی بات کہ بینک دولت پاکستان، دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان 100 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. اور یہ نوٹ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوئے. پوری دنیا میں حکومت پاکستان اس کی ذمہ دار ہے. لہذا 100 روپیہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. ادا کس نے کرنا ہے؟ بینک دولت پاکستان نے ادا کرنا ہے. آپ چاہے اسلام آباد میں مرکزی بینک دولت پاکستان میں آ جائیں یا ڈویژن میں، ہر ڈویژنل سطح پر اس کے مراکز ہوتے ہیں، ڈویژنل مرکز میں چلے جائیں. جب آپ جا کر یہ حامل حاضہ کا، میں حامل مانا ہوتا ہے اٹھانے والا، کیریئر، حاضہ کا مانا ہوتا ہے یہ جو شخص بھی اس کو اٹھا کر بینک دولت پاکستان میں جائے گا اور مطالبہ کرے گا کہ یہ مجھ سے لے لو اور 100 روپیہ دے دو، حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے، بینک دولت پاکستان کے نمائندے یہ اس سے لے لیں گے اور اس کے بدلے میں 100 روپیہ مطالبے پر ادا کر دیں گے.
پتہ چلا اصل 100 روپیہ اصل زر اور مالیت جو سونے کی صورت میں ہے وہ بینک دولت پاکستان کے پاس ہے، یہ صرف اس کی رسید ہے جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ اس عبادت کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی ہم بینک دولت پاکستان جائیں تو جناب جا کر مطالبہ کریں کہ یہ رسید لے لو، اور اس کے بدلے میں تو 100 روپیہ جو مالیت ہے وہ ادا کرنے کے پابند ہو گئے ہوئے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہمارے معاملات اسی رسید سے چل رہے ہیں۔ آج یہ رسیدیں بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کی جگہ اور کارڈ آ گئے، کروڑوں روپیہ ایک کارڈ کے اندر موجود، اور جس بینک میں ہمارا وہ پیسہ ہے اس کے ساتھ اس کا پورا رابطہ ہے، جتنے آپ انہا کرتے ہیں ریکارڈ بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ اب جب یہ کرنسی نوٹ ضرورت اور آسانی جس کا سبب بن گئی سامنے آ گیا، مسلمان تاجروں نے غور کیا، لین دین والے جن کا رات دن یہ معاملہ تھا کہ جناب یہ تو محض رسید ہے، ہمارے پاس تو مالیت ہوگی بھی نہیں، ہمارے پاس تو صرف وہ چیزیں اور سامان ہوگا، اصل مالیت تو ہمارے بینک دولت میں ہوگی، ہم جس ملک کے شہری ہیں ہمارے پاس صرف رسید ہوگی، تو جب اصل مالیت تو گورنمنٹ کے قبضے میں یہ ہے صرف رسید، تو کیا صرف مالیت کی رسید اپنے پاس رکھنے سے جب ایک خاص مقدار کو پہنچے گی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ مالیت تو ہے نہیں ہمارے پاس تو صرف رسید ہے اس کی۔ اور اگر ہم یہ رسیدیں کسی کی ضرورت کے وقت لیتے ہیں تو قرض کے احکام سارے نافذ ہوں گے، واپس کرنا ضروری ہوگا یا کھا بھی جائیں سر، کیا اس کے احکام؟ اور دوسرے تاجروں سے جو لین دین کا معاملہ ہو اس پر کیا شرعی احکام آئیں گے؟ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ریلیٹڈ اور متعلقہ سوالات، قرض کے حوالے سے اتنی رسیدیں جمع ہو جائے تو کیا حج بیت اللہ کا فرض ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ یہ لین دین سارے معاملات مسلمان بڑے بڑے تاجر جو بین الاقوامی تجارت کرتے تھے انہوں نے سوالات مرتب کیے، اور اپنے مقامی مفتی صاحب سے لے کر اپنے شہر جہاں وہ جاتے، ضلع کے مفتی صاحب، صوبے ریاست کے مفتی صاحب، ملک کے مفتی صاحب، اور حج کے موقع پر آپ اس دور میں دیکھیں، کیونکہ امام احمد رضا کی خدمت میں یہ سوال کسی عام بندے نے نہیں بھیجا تھا، علماء حرمین طیبین نے متفق جتنے سوال ان کے پاس آ چکے تھے وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے، ان میں سے حضرت علامہ مفتی صالح کمال مکی علیہ رحمت، مفتی حنفیہ، انہوں نے فرمایا کہ 20 سال کی عمر کے ایک ہندی فقیہ مولانا احمد رضا قادری یہاں آئے تھے، اور انہوں نے علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی سے بخاری و مسلم پڑھی تھی، اور میں اللہ کا نور ان کی جبین میں دیکھتا تھا، اور جتنی رات دن وہ لائبریری میں یہاں تشریف، وہ بھی حنفیہ کے عالم تھے، اور ادھر وہ حدیث پاک برکت کے لیے پڑھ رہے تھے۔ علامہ سید زینی احمد بن زینی دہلان مکی شافعی علیہ رحمت سے تو 6 ماہ تک میرا ان سے سلسلہ جربانی رہا، روزانہ بڑے بڑے مسائل سے امام احمد رضا 20 سال کی عمر میں تھے، جب گفتگو ہوتی تھی وہ علم کے دریا بہاتے تھے کہ میں ان کو اللہ کی آیتوں میں سے آیت قرار دیتا ہوں۔ ہمارے اس مسئلے کو اگر روئے زمین پر کوئی فقیہ مسلمانوں کا حل کر سکتا ہے تو احمد رضا ہندی ہے۔ تو امام احمد، یہ آج کل تو بڑے بڑے فتاویٰ کی کتابیں میں دیکھتا ہوں، اس میں کوئی نہ سائل کا نام ہوتا ہے، المستفتی کا نام کوئی نہیں ہوتا، نہ تاریخ ہوتی ہے، نہ کوئی پتہ ہوتا ہے، ایڈریس کوئی پیچھے آگے پیچھے معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل یوں فتوے ہر کوئی مفتی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ خود ہی سوال لکھتے ہیں، خود ہی جواب لکھ کر شائع کر لیتے ہیں۔ امام احمد رضا کی آج جو رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ لاہور کو یہ شرف حاصل ہے، ہمارے اساتذہ کرام کو ماشاءاللہ 30 جلدوں میں تبیین، تحقیق، تعلیقات کے بعد منظر عام پر آ چکے کتنے سالوں سے، تو آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں گے پہلے فتوے سے لے کر آخری 30ویں جلد کے آخری سوال جواب تک امام احمد رضا کی خدمت میں سوال آتا ہے، آپ باقاعدہ سائل کا نام اس پر موجود ہوتا ہے، ڈاک کا پورا پتہ موجود ہوتا ہے، سوال تاریخ موجود ہوتی ہے، جواب اس کی تاریخ پوری ہر اعتبار سے پوری تفصیل اس پر موجود ہوتی ہے، اور آپ اگر صرف سائلین کے نام دیکھنے لگ جائیں تو صرف بریلی شریف کے لوگ آپ سے فتوے نہیں لے رہے، آپ سے علماء عرب، علماء عجم،
بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی ریاستیں اور بڑے بڑے اکابر علماء کے سائلین شامل ہیں۔ پہلا سوال ہی کتاب الطہارت کا جو ہے نا کہ وضو کے اندر کتنے فرض اعتقادی ہیں اور کتنے فرض عملی ہیں، یہ سوال کوئی عام بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ استاذ الکل ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری کا کیا ہوا سوال ہے۔ آپ نے آج تک فرق کیا ہے کہ وضو کے اندر کتنے اعتقادی فرض ہیں اور کتنے عملی فرض ہیں؟ فرض اعتقادی کیا ہوتا ہے اور فرض عملی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، امام احمد رضا کی خدمت میں یہ عرب شریف سے حرمین طیبین کے علماء نے سوال کیا۔ اب حج کا موقع ایسا موقع ہوتا تھا، عرب و عجم کے مسلمان علماء، فقہاء، حفاظ، قاریان، ہر شعبہ زندگی، سربراہان مملکت، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے بین الاقوامی لیڈر اور رہنما مسلمان حج کے موقع پر جمع ہوتے۔ بڑی بڑی آج کل کا منظر نہیں تھا، وہ منظر بڑا روح پرور تھا اس دور میں حج کے موقع کا۔ ہاں جی، اب بھی بڑا روح پرور ہے۔ گزاری یہ ہے کہ بڑی باتیں ہوتی لیکن علماء حرمین بھی اس مسئلے کو حل نہ کر پائے۔ جب سے یہ سوالات آ رہے تھے کتنے سالوں سے، جتنے علماء حرمین طیبین میں جمع ہوتے، بڑی باتیں ہوتی، کسی کو جواب کا پہلا سرا ہاتھ ہی نہ ملتا۔ علم جواب دے جاتے، تحقیق جواب دے جاتی، علماء تاجر بدظن ہونے لگ گئے علماء سے، مفتیان سے۔ انہوں نے کہا جب حرم مکہ، حرم مدینہ کے فقہاء اور مفتی جواب نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام قیامت تک نئے نئے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتا، جواب نہیں دے سکتا۔ جب مایوسی پھیلنے لگ گئی تو پھر اس وقت علماء حرمین میں علامہ مفتی صالح کمال مکی علیہ رحمت حنفی، انہوں نے فرمایا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے تو ہندوستان کا احمد رضا ہندی جو فقیہ ہے وہ حل کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ سوال کی عبارت دیکھیے فصیح عربی کے اندر، جی اے فلاں فلاں علمی ہستی، اتنے بڑے بڑے القابات آداب لگا کر اس سوال کا آپ کا یہ ہمارے سوالات ہیں۔ اس کرنسی نوٹ کے متعلق سوال، کیا امام احمد رضا نے بڑے بڑے وقت مانگے؟ نہیں، حرم شریف سے جیسے یہ سوال موصول ہوا جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کی زندگی کے گھنٹے بنا لیے جائیں 54 سال کے، اور پھر کتابیں جن کی سامنے رکھ لی جائیں، ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک جامع ترین کتاب، لاجواب کتاب منظر عام پر آ جاتی ہے اور منصہ شہود پر آ جاتی ہے۔ امام احمد رضا نے قلم برداشت کا جواب فصیح عربی زبان کہ جب یہ جواب 250 صفحات میں علماء حرمین کی مجلس میں پڑھا گیا، انہوں نے فرمایا ہماری مادری زبان ہے، وہ افغانی پشتو کے ماہر اور ان زبانوں کے ماہر، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ جیسے اردو، پشتو اس علاقے بر صغیر اور افغانستان کی جملہ زبانوں کے وہ امام ہیں، عربی کے بھی اس وقت امام وقت ہے تو وہی جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا گئے۔ یہاں تو احسان الہی ظہیر صاحب البریلویت لکھتے ہیں، اتہام تراشیوں کا مجموعہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور علماء عرب تو علماء عرب یہاں پاکستان میں ہمارے استاد عظیم وقار ادیب شہیر شیخ الحدیث علامہ سیدی عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اندھیرے سے اجالے تک اور شیشے کے گھر 2 کتابیں اردو زبان میں لکھی، کتنی عربی غلطیاں نکالی۔ ایک جگہ جہاں احسان الہی ظہیر صاحب انہوں نے لکھنا تھا عربی میں کہ واصلہ نا، یہ بات ہم تک پہنچی، ان کو یہ پتہ نہیں رہا کہ عربی میں وصول پہنچنا ہوتا ہے، انہوں نے وہ بھی رسیدن فارسی میں رسیدنا۔ یہاں تو اجمی فاضلین کا یہ حال ہے کہ ان کو واصلہ نا نہیں آیا، نہ ان کو کسی اور مصحح نے، کسی جناب پروف ریڈر، کسی تصحیح کرنے والے، کسی کا ذہن ماشاءاللہ یہ اتنے بڑے فاضل پیدا کر رہا ہے۔ یہ وقت میں فکر بھی ہاں جی اللہ غور کی بھی توفیق دے، ہدایت بھی عطا کرے، کسی کو بھی چھپنے تک اور لوگوں کے ہاتھوں میں امام احمد رضا کے خلاف کتاب لکھی البریلویت، اور جو پڑھتا تھا وہی کہتا تھا یار یہ کوئی بندہ فاضل ہے جس کو اتنا پتہ نہیں کہ یہاں عربی میں واصلہ نا آنا چاہیے تھا یا رسید نا، رسید فارسی کا لفظ لگا دیا، نون الف نا جو ضمیر منصوب جمع متکلم کی تھی اس کو فارسی کے ماضی کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، اور کتنی غلطیاں اس میں۔ اور امام احمد رضا نے یہاں کوئی عربی کے نہیں جوہر بکھیرے اجمیوں کے اندر، سوال بھی علماء حرمین جن کی مادری زبان عربی ہے اور جواب بھی انہی کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔
اور وہ سر گھن رہے ہیں، اور فقہ وہ کہنے لگے فقہ کے لیے اتنے 25-26 علوم اور فنون میں مہارت تامہ کی ضرورت ہے۔ امام احمد رضا کا جواب سنتے گئے، سر گھومتے گئے، وجد کے عالم میں آنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ فقیہ ہم نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کا جواب فقیہ ہندی امام احمد رضا دے سکتے۔ فرمایا یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر علم و فن ہاتھ باندھ کے خادم کی حیثیت سے ان کے آگے قطار باندھے کھڑا ہے، امام احمد رضا کو جس علم و فن کی ضرورت ہوتی ہے اسی سے خدمت لے لیتے ہیں۔ بھائی مہربانی کریں آپ بھی، یہ صرف مجھ فقیر طالب علم کی تقریر کی حد تک نہیں ہے، آپ امام احمد رضا کی یہ کتابیں ملاحظہ کریں، کفل الفقیہ الفائن، اور پھر پوری دنیا کے فاضلین اگر مولانا احمد رضا سے پہلے کوئی کہے کہ میں نے جواب لکھا تھا یا میرے بزرگ نے جواب، ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ۔ امام احمد رضا نے جب خطبے کے بعد اس مسئلے کی تنقید فرمائی اور اس پر پہلا حوالہ دے کر ہی کلام کا راستہ کھولا، تمام فقہائے حرمین طیبین حیران رہ گئے۔ انہوں نے فرمایا فتاوی شامی رد المحتار کا یہ مقام تو ہماری نظر میں بھی بار بار آتا تھا، لیکن جو قوت استنباط اور استدلال اللہ نے احمد رضا کو عطا فرمائی ہے ہمارے پاس وہ نہیں تھے۔ امام احمد رضا نے وہ بنیادی اصول قائم کر کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر احسان بھی کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ تمہارے پاس علم اور صلاحیت اور نور ہونا چاہیے۔ اسلام آخری دین ہے، جامع ترین دین ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر چیلنج کا جواب اس کے اندر۔ امام احمد رضا، یہ میں آخری باتیں عرض کروں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جب علی گڑھ یونیورسٹی میں وائس چانسلر جنہوں نے لندن سے پی ایچ ڈی کی ہے الجبرا اور ریاضی کے اوپر، ڈاکٹر سر ضیاء الدین الجبرا کے بھی استاد تھے، باصلاحیت اتنی ہستی تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے اپنے دور میں وائس چانسلر تھے، اور جب ریاضی کے ہی شعبے کا الجبرے کا ایک مسئلہ رک گیا اور وہ حل نہیں کر پائے، بڑے بڑے ماہرین کی طرف متوجہ ہوئے، نہیں جواب مل سکا، نہ خود حل کر پائے، تو اسی دور میں علی گڑھ یونیورسٹی میں جو شعبہ عربی و اسلامیات کے انچارج تھے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے تربیت یافتہ خلیفہ علامہ پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ جب لندن یونیورسٹی میں مشرقی علوم کے شعبے کے ہیڈ اور انچارج ڈاکٹر زیدی جرجان نے عربی زبان کی جامعیت کے حوالے سے تنقیدی جائزہ لکھا تھا، عرب علماء نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور تربیت یافتہ ڈاکٹر سلیمان اشرف بہاری نے المبین کے نام پر عربی میں جواب بھیجا تھا، جس کا آج تک لندن یونیورسٹی پر قرض آ رہا ہے۔ ہمارے امام احمد رضا کے فیض یافتہ ہستیوں کا علمی قرض ہے، آج تک کوئی نہیں جواب دے پایا۔ ان سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ شاہ صاحب آپ دعا کریں، آل رسول ہے، بزرگ عالم ہے، یہ مسئلہ آگے حل نہیں ہو رہا، اور میں نے اپنے استاد سے ٹائم لیا ہے، اتنے مہینوں بعد کا ٹائم ملا اور میں لندن جا رہا ہوں اور میرے لیے بحری سفر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب سید سلیمان اشرف بہاری صاحب نے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کی یہ مشکل سنی، فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوا، ابھی لندن جانے میں تو اتنا عرصہ رکھا ہوا ہے، بریلی شریف علی گڑھ سے کتنا دور ہے، ایک دن میں بندہ ٹرین پر جا کر واپس آ جاتا ہے، آپ مہربانی کریں وہاں ہمارے بیرو مرشد ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جی آپ میرے ساتھ چلیں شاہ صاحب، آپ کا سوال رکھتے اور انشاءاللہ گھڑی کے 5 منٹ بعد میں گزریں گے، میرے پیرو مرشد آپ کے الجبرے کا مسئلہ حل کر۔ وہ اتنے حیران بھی ہوئے اور ساتھ انہوں نے فرمایا شاہ صاحب آپ جیسی سیکا اور اتنی بڑی سنجیدہ ہستی مذاق کر رہی ہے، بھلے کہ مفتی صاحب اور مولوی صاحب الجبرہ حل کریں گے۔ حضرت سید سلیمان اشرف بہاری صاحب نے فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد کے خادم ہوئے، یہ تو جدی پشتی کام آ رہا ہے، اور آپ فرمایا مجھے نہیں مذاق جو ہے وہ شاید نشان ہی نہیں ہے میرے، اور آپ جیسی ہستی سے مذاق کرتا تو حضور آپ کے خرچہ اخراجات میرے ذمہ سے ایک دن کی بات ہے، آپ چھٹی والے دن میرے ساتھ بریلی شریف کر کے لیے۔ اب وہ ادھر حضرت سید سلیمان اشرف بہاری صاحب
معلومات، ان کے تقوی، طہارت، سنجیدگی، بزرگی کو دیکھتے اور ادھر حیران ہوتے بھئی ایک مولوی صاحب اور مفتی اور قاری صاحب، وہ میرے الجبرا کا جس کو میں نہیں حل کر پایا، ہندوستان کا کوئی استاد اس کو مولانا احمد رضا حل کریں گے۔ یہ خود ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے تاریخ کی ہے۔ اب یہ پوری تفسیر حیات اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری میں ملاحظہ کیجیے، باقی کتابوں میں ضیاء القرآن کے تحت شائع ہوا تھا انوار رضا، اس میں پوری تفسیر موجود ہے، دیگر کئی مقامات پر ہے، وہ پوری صورت سوال بھی موجود ہے حیات اعلیٰ حضرت علیہ رحمت میں۔ بالآخر شاہ صاحب کو دیکھتے ہوئے جی وعدہ فرما لیا، سید سلمان اشرف بہاری صاحب نے علی گڑھ سے تار بھیج دیا بریلی شریف کے، یہ ہستی ہیں جو میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ سادات کا احترام جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، آج کل پتہ نہیں سنی ہو کر سادات کرام کو جگہ جگہ کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ آج کل سادات کرام کے بارے میں بڑی جو ہے بھائی کچھ میں واقعی ایسا معاملہ آ گیا، اس کو پورے علمی طریقے سے حل کرنا چاہیے، اور ان سے ہٹ کر جو گمراہ پھیلا، ان سے ہٹ کر بھی سادات کرام کے حوالے سے آج کر دیکھا جاتا ہے بڑی بے احتیاطی۔ ہم اہل سنت کا یہ وتیر اور طریقہ نہیں ہے۔ سادات کرام کا جتنا ادب و احترام ہمارے اوپر فرض ہے، ان کے علم کی وجہ سے نہیں، اگر ان میں علم ہو، نور و نلا ہو، ان کی تہجد گزاریاں، تقوی، طہارت، عمل، داڑھی مبارک کی وجہ سے سادات کرام کا احترام ہم پر فرض نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوں تو ہے ہی انہیں کی اصل میراث، نور علی نور ہے۔ جب سادات کرام ان چیزوں پر عمل کرتے وہ اللہ کے قرب کی منازل اور محبوب سے فیض کی منازل ہوائی جہاز کی تیزی سے طے کرتے ہیں۔ ہم امتی عام لوگ جب اتنی محنت کرتے ہیں، ہم چیونٹی کی مثل منازل قرب طے کرتے ہیں۔ اتنا فرق ہے سادات ہم میں، ان میں خون مصطفیٰ علیہ السلام کے انوار ہیں، جوہر مصطفیٰ علیہ السلام کے انوار ہیں۔ ہاں جی، لیکن یاد رکھیے سید صاحب کی جتنی مودت، محبت، ادب، احترام، عقیدت، غلامی، ان سے تولا اور محبت ہم پر فرض ہے، وہ ان کی داڑھی مبارک کی وجہ سے نہیں، ان کے علم، تقوی، طہارت کی وجہ سے نہیں۔ ہم امتی اور غلاموں پر ان کا جتنا احترام و عقیدت فرض ہے، وہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اگر سید صاحب ان میں علم نہ اور آپ ان کا احترام نہیں کرتے، پتہ چلا آپ علم کا احترام کرنے والے ہیں، آپ نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کو اہمیت، نسبت محبوب کو احترام نہ دینا، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر تو ہو سکتی ہے، یہ سنی فکر نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے حضور پیر سیال نجپال سید صاحب نے دیکھا نا کہ انہوں نے نماز عصر کی جماعت کروائی کراچی ریلوے اسٹیشن پر، آپ جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے حضور پیر سیال، حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین، علامہ الدہر، فہامۃ العصر، امام الاولیاء الکاملین، سند الراسخین، حضور علامہ حافظ خواجہ خواجگان قطب دوران سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب نے نواز رضی اللہ عنہ عالم پیری بزرگی، جمعیت علماء پاکستان کے صدر، وزیر اعظم بھٹو صاحب کا دور وزارت عظمیٰ، جگہ جگہ اہم اسٹیشنوں پر آپ کا استقبال ہو رہا ہے، آپ سب کو 2-4 ملفوظات سے رہنمائی دیتے جا رہے ہیں۔ شیڈول کے مطابق ٹرین نے کراچی کے 6 اسٹیشنوں میں سے پہلے اسٹیشن پر مغرب کے وقت رکنا تھا، 5 جماعت نماز کے لیے ادھر یہ اہتمام تھا، ٹرین ٹائم پر پہنچ رہی تھی، مغرب کو پہنچ گئے۔ بڑی بڑی ہستیاں استقبال کے لیے موجود عمائدین میں سے امام صاحب سید صاحب تھے، اس ریلوے اسٹیشن کی مسجد، جامع مسجد کے امام، بہت بڑی مسجد، ساری عوام، علماء، عمائدین جمع، حضور پیر سیال نے بھی قدم رنجہ فرمایا۔ سب کے ذہن میں تھا حضور پیر سیال یہ 3 فرض ہیں مغرب کے، مسافر نے بھی 3 پڑھنے، مقیم نے بھی 3 پڑھنے، آج حضور پیر سیال کے پیچھے حضور مولا کائنات کے پیارے بیٹے آپ کے پیچھے نماز کا شرف حاصل کریں گے۔ جب امام صاحب آ کر ملے، تعارف ہوا، وہ تھے سید صاحب، اور حضور پیر سیال کو بتایا کہ نہیں یہ سید صاحب شاہ صاحب، سید آتا جب تک اس کے ہاتھ مبارک پاؤں کو بوسہ نہ دے لیتے حضور پیر سیال کو چین نہیں آتا تھا۔ یہ آج کل ہم سنیوں میں تعصب آپس میں پیدا ہو گئے، میرے پیر سیال لجپال، آپ کے پیر سیال لجپال، حضور شیخ الاسلام غریب نواز، آندھی اور طوفان جب
پتہ چلتا نہ آ رہا ہے، خدام عرض کر کے حضور کمرے میں تشریف لے جائیے، آندھی آ رہی ہے، آپ کو ڈسٹ لگتی ہے، فوراً چھینکیں شروع ہو جاتی ہے، نزلہ، طبیعت بڑی نفیس ہے، پیرانہ سالی ہے، بزرگی ہے، آپ فرماتے نہیں تھوڑی دیر آندھی میں بیٹھوں گا ادھر۔ اصرار کیا جاتا، آپ نہ اٹھتے، ادھر آندھی نہیں تھی۔ جب آندھی بالکل اوپر آ جاتی، حضور یہ چادر کو لپیٹ لیں، گرد و غبار سے بچ جائیں، بیمار ہو جائیں، آپ فرماتے نہیں ابھی چادر بھی بلکہ ٹوپی مبارک بھی اتار دیتے، زلفیں مبارک کھل جاتی، اور آپ آندھی کی طرف منہ کر کے چہرے انور کر کے چلوا گر ہوتے، اور تیز تیز آندھی آتی، گرد و غبار شرف حاصل کرتا۔ پھر کچھ دیر بعد اندر تشریف لے جاتے، خدام عرض کرتے حضور یہی بات تو ہم شروع سے عرض کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں جب طوفان اور آندھی اور گرد و غبار اتنی تیزی سے آتا ہے نا، تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ کہاں مرکز ہے، کہاں اللہ کا امر ہوا۔ آندھی چلی 100 میل 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہی ہے، اتنی تیزی سے گرد و غبار اپنے دامن میں لے کر راستے میں کتنے اولیاء الہ الکاملین محبوبین بارگاہ کے مزارات، ان کے مبارک آستانے اور مراکز، پتہ نہیں کس کس روحانی آستانے اللہ کے ولی کے کس مزار شریف گنبد شریف سے مٹی لگ کے ایک ذرہ اڑتا ہوا تیزی سے آئے، مجھ قمر الدین کے ساتھ لگ جائے، میری نجات اور کامیابی کا ذریعہ۔ آج ہم اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت کی بات کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا الٹ ہوتا ہے۔ وہ ہستی اگر اولیاء اللہ کی عظمت کو مانتے تو عمل کے اندر بھی وہ چیز راسخ اور موجود ہے۔ اور تمام سلسلہ، آج ہم کوئی چشتی سلسلہ کوئی کہتا نہیں، سارے سلاسل پر حق ہے، اللہ پاک تک ایک راستہ تو نہیں پہنچتا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہم سب سنی مسلمان ہیں، کوئی چشتی ہے، قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی جناب نقش بندی ہے، کوئی رفائی ہے، کوئی فلاں، یہ سارے نور کے سلسلے لنہدینہم سبلنا۔ قرآن لنہدینہم سبلنا فرمایا ہم تک ایک راستہ نہیں پہنچتا، سبل کئی ظاہری باطنی راستے ہیں جو ہم تک پہنچتے، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور مجھے آج خوشی ہے مختلف سلاسل کے ہمارے ماشاءاللہ اکابرین جلوہ گر ہیں، آپ عوام میں میرے بھائی جلوہ گر ہیں۔ حضور پیر سیال کو جب بتایا گیا سید صاحب قدم بوسی کا شرف باعدب ہو کر پہلی صاحب میں شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے قوم امام کروا سکتے، شاہ صاحب امام کروا۔ اب جناب اذان ہو گئی مغرب کی، ریلوے اسٹیشن پر اقامت ہوئی، شاہ صاحب کی جب توجہ ادھر کے حضور شیخ الاسلام میرے مقتدی، اتنی بڑی بڑی اکابر ہستیاں عازم میرے مقتدی، شاہ صاحب تو مغلوب الحال ہو گئے، پریشرائز ہو گئے، ان کو قرات کی ترتیب ہی سورہ فاتحہ تو صحیح پڑھی، آگے بلند آواز میں جہری نماز تھی مغرب کی، قرات ایسی کی جتنے بھی پیچھے پڑے لکھے مقتدی سے سب پر یہاں ہو گیا کہ نماز فاسد ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے۔ شاہ صاحب تو اپنی طبیعت میں بحال نہیں رہ سکے اور وہ تو پریشرائز ہو کر مغلوب الحال ہو گئے، نماز تو ہوئی نہیں، لیکن سب پیچھے رکوع سجود کرتے رہے کہ حضور شیخ الاسلام جیسی ہستیاں مقتدی ہیں، جب سلام پھرے گا حضور شیخ الاسلام معاملے کو سنبھال لیں گے، ہم کیوں بیر کریں۔ شاہ صاحب نے تینوں رکعات پوری ترتیب سے پڑھا دی، لیکن چونکہ قرات میں غلطی لگ چکی تھی اور غلطی ایسی تھی کہ معنی بالکل فاسد ہو گیا تھا۔ قرات میں اصول ہے معنی کا فساد نماز کا باعث بن جاتا ہے۔ سب پر آئیے حضور شیخ الاسلام پر بھی بات، سلام پھیر کے شاہ صاحب نے تو مختصر دعا کروائی۔ اب سنتوں کے لیے شاہ صاحب مصلی پر کھڑے ہونے لگے، حضور شیخ الاسلام غریب نے فوراً اپنی جیب سے نذرانہ نکالا، بڑی عقیدت و محبت سے دستبوسی کر کے نذرانہ بھی پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ہم میں سے ہوتا کہتا شاہ صاحب کیا ہو گیا، ساری زندگی نماز پڑھاتے ہوئے تمہیں نماز نہیں پڑھا سکے، ہمارا سارا اتنی تھکاوٹیں، اتنے معاملات اور اتنا ٹائم ضائع کر دیا، نماز جیسا فریضہ خراب کر دیا۔ ہم تو پتہ نہیں کتنی دلیلیں لا کر کس طرح کلام کرتے۔ حضور پیر سیال لجپال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز نذرانہ پیش کر کے دستبوسی کر کے فرمایا حضور شاہ صاحب عمر گزر گئی پچھلی نمازیں پڑھتے ہوئے، بڑے بڑے اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھی، لیکن حقیقت ہے کہ شاہ صاحب جو لطف و لذت، جو دل اور کلیجے کو ٹھنڈا کو راحت آج آل رسول کے پیچھے نماز پڑھ کے آئی ہے نا، وہ کبھی نہیں آتی۔ ہم امتیوں پر ایک احسان فرما دیں، حضور کرم فرمائے یہی 3 رکعت ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ
مختلف تنظیم تحریک اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑے بڑے عظیم کام اللہ آپ سے لے. آپ کسی مولوی صاحب بیچارے سے فوراً ماؤں بہنوں کی گالیاں آپ شروع کر دیتے ہیں. آپ پیر سیال کے بارے سوچ سکتے ہیں؟ کوئی بزرگ ہو، کوئی معاملہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ اپنے آپ کو عقل سن کے 14 سال کا کارکن بچہ ہے، 15 سال کا کارکن بچہ ہے، سادات کو گالیاں، مشائخ اعظام کو گالیاں. اگر قیامت والے دن ان کاملین سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو لجپال کریم کے دامن سے اگر وابستہ ہو گئے، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، حضور پیر پٹھان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، حضرت سیدنا مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی غریب نواز قدس سر العزیز کے دامن مبارک سے وابستہ ہو گئے، تو یہ تیزیاں ختم کریں، اپنے بزرگوں والے ادب آداب کو دوبارہ سے وہ منہج اور اسلوب اپنائیں جو ہمارے اکابر کا ہے. شاہ صاحب کرم فرمائیں، ہمیں ایک مرتبہ پھر شک دے دیں، دوبارہ یہ جماعت جتنی کلیجے کو اور حقیقت ہے حضور پیر سیال کے الفاظ پر رکھتے، جتنا سادات آج بھی وہ سید صاحب آستانے پر ہر جمعے کو میں ان کی زیارت کرتا ہوں. وہ ایک دن میں نے جمعہ پڑھ کے جو حضور پیر سیال سیدی امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ شاہ صاحب آئے تو انہوں نے آ کر نذرانہ پیش کیا. حضور چونکہ ان کا نذرانہ تو اپنے ہاتھ مبارک سے قبول کو سید صاحب تھے، ہر دفعہ جمعے کو نذرانہ پیش آپ نے نظر بردار کو اشارہ نہیں، خود نذرانہ براہ. اور انہوں نے شاہ صاحب نے کھڑے کھڑے کوئی بات کی، حضور پیر سیال نے مزاح میں خوش طبعی میں یہ لفظ جو کہا، شاہ صاحب تو کھڑے گئے. شاہ صاحب ایسے انہوں نے سخت سخت بات، حضور پیر سیال حضرت سیدی امیر شریعت کتنا جلال تھا طبیعت. شاہ صاحب کہہ رہے حضور 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 بجا فرمایا بجا فرمایا بجا فرمایا بجا. میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے بابا جان آپ کے پاؤں چومتے تھے. حضور شاہ صاحب آپ کے، انہوں نے کہا حضور حضور شیخ الاسلام غریب الدین شاہ صاحب. فرمایا یہ فلاں بستی کے ہیں، سیال شریف سے 12-13 کلومیٹر پر ان کا گھر ہے، یہ ادھر دارالعلوم میں داخل ہوئے. فرمایا ابا جان حضور میرے حضرت حضور شیخ الاسلام کو پتہ چلا نا آپ سید صاحب ہیں، کیونکہ آپ کلاس میں تشریف لے گئے تو جو استادوں کی کرسی تھی، باقی طلباء کی چھوٹی کرسیاں تھیں، حضور شیخ الاسلام استاد والی کرسی پر، یہ جو پتہ چلا سید صاحب ہے. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا آل رسول کا بچہ اور قمر الدین کرسی پر بیٹھے اور نیچے بیٹھے. شاہ صاحب نیچے، میں نہیں، شاہ صاحب کو خود اٹھایا زبردستی اس بڑی کرسی پر، ان کے پاؤں مبارک، ہاتھ بھی زمین پر، گھٹنے پاؤں کو بوسہ دیا اور فرمایا ہم مسلسل دیکھتے تھے کہ ہمارے حضرت حضور شیخ الاسلام میرے ابا جان اور پیر و مرشد ان شاہ صاحب کے پاؤں کو بوسہ دیتے تھے. شاہ صاحب سے جا کر پوچھ لیجئے. فرمایا جن پر میرے ابا جان کے معاملات ہو میں نے بھی دل لگی کی، وہ بھی دل لگی کر رہے تھے میرے ساتھ. شاہ صاحب کے آگے اس طرح، اور شاہ صاحب جلال، ہم تو سنتے شاہ صاحب حقیقت میں جلال میں، لیکن حضور پیر سیال نے فرمایا ہم ان سے دل لگی کرتے، وہ ہم سے دل لگی لڑ نہیں رہے تھے شاہ صاحب، لیکن وہ کچھ لڑے بھی صحیح، ہم ان کو جواب نہیں دیں گے، خاموش صبر، کیونکہ ہمارے ابا جان کا معاملہ وہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت بس بات مکمل کریں، ٹائم بہت. الغرض یہ نورانی قافلہ 2 ہستیوں پر مشتمل پہنچ گیا بریلی شریف. خاطر تواضع سے جب فراغت ہوئی، اعلیٰ حضرت نے علامہ سید سلمان اشرف بہاری کو آپ کے خلیفہ اور مرید ہیں، حضور شاہ صاحب حکم فرمائے. فرمایا جی یہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین اتنی بڑی محسن ہستی اور علمی ہستی ان کا، فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ سوال عطا فرمائیں. ڈاکٹر سر ضیاء الدین فرماتے میں بڑا متوجہ ہو گیا، حضرت مولوی صاحب کیسے اس مسئلے کو حل کر لیں. فرماتے انہوں نے میرے سامنے کاغذ رکھا اور میرا حل جملے کا سوال دیکھ کر فرمایا ڈاکٹر صاحب قریب آ رہے ہیں، توجہ کریں. آپ نے قلم سے وہ سارا معاملے لکھنے، ان کی طاقتیں عددوں کی شروع کر دی، پوری ترتیب سے سوال ایک ایک نقطے پر تقریر کرنی شروع کر دی. فرمایا میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، باقی جیسے سید سلمان اشرف بہاری نے علی گڑھ یونیورسٹی میں فرمایا تھا 5 منٹ گھڑی کے نہیں گزریں گے، میرے پیر و مرشد مسئلہ حل کریں گے. 5 منٹ سے پہلے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے جواب لکھ بھی دیا، تقریر کر کے مجھے سارا مسئلہ سمجھا. ڈاکٹر صاحب الدین کے الفاظ ہیں، میں مجسم حیرت. فرمایا میں علم لدنی کتابوں میں پڑھا کرتا تھا کہ علم لدنی شے کی کوئی چیز ہے،
لیکن آج مولانا احمد رضا کی صورت میں زندگی میں پہلی مرتبہ مجسم صورت میں دیکھ رہا تھا کہ علم لدنی اس چیز کو کہتے ہیں۔ فرمایا میں تو ابھی بالکل سوال کا جواب صحیح تھا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، کوئی مجھے لندن جانے کی ضرورت نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے حیرت بالائے حیرت یہ، اور مجھے ذرا ندامت بھی ہو رہی تھی کیونکہ اتنے میں اعلیٰ حضرت نے پیغام بھیجا، اور ایک ایسا نوجوان جس کی داڑھی مونچھ ابھی پھوٹنے کے قریب تھی، عنفوان شباب کا آغاز تھا، سر پہ بڑی بھاری سفید دستار باندھی ہوئی اور بڑی وجہ اعلیٰ حضرت کی طرح ہی بڑے حسین و جمیل، جیسے کوئی 14ویں کے چاند کا ٹکڑا اندر آ گیا ہو۔ اور جس ادب سے وہ جوان اعلیٰ حضرت کا قدم بوس ہوا، سید صاحب کو ملا، پھر جس ادب سے مجھے ملا، میں اس کے ادب سے ہی حیران ہوا۔ اتنا حسین جوان، نور چمکتا ہے جس کے چہرے کے اوپر اور وجود پر، اور وہ مجسم ادب و نیاز بن کے ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا یہ فرزند ہے، یہ حامد رضا ہے، میرا بڑا بیٹا ہے، اور یہ جتنے بھی الجبرا، لوگرتھم، فیثاغورس، یہ جتنے ریاضی اور ریاضی کے متعلق جتنے فنون ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد میں آ رہے ہیں۔ ہماری عورتیں بچیاں ان علوم کی ماہر ہوا کرتی ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی میراث اپنے بیٹے حامد رضا کو بھی من و ان مکمل طور پر آگے منتقل کر دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارا سرمایہ ملت ہے، آپ جیسی ہستی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آج آپ نے مشرف فرمایا ہمیں، آئندہ آپ تکلیف نہیں کریں گے۔ جب بھی ان علوم و فنون کا کوئی مسئلہ آئے، آپ صرف علی گڑھ سے تار بریلی میں یہاں بھیجیں گے، میں حامد رضا کو پابند کروں، ان کو بھیجا کروں گا، یہ وہیں جا کر آپ کے ہر مسئلے کو حل کریں گے۔ میں حیران، ای خانہ ہما جن کے بچوں میں اتنی صلاحیت ہے۔ اور پھر آپ حامد رضا خان فاضل بریلوی کے شاگردوں کو دیکھیے، اس سلسلے کو دیکھیے، مصطفیٰ رضا بریلوی آپ کے چھوٹے صاحبزادے، مفتی اعظم ہند کو آپ ملاحظہ فرمائیے علوم کے اندر، خدمات کے اندر۔ بہرحال واپسی ہو گئی۔ سید سلمان اشرف بہاری صاحب کا بیان ہے کہ چند دن تک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، میں اپنے معاملات میں مشغول ہوں، وہ اپنے معاملات میں مشغول۔ جب ہم بریلی شریف گئے تھے، وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے، انگریزی ہیٹ اپنے سر پہ رکھا کرتے تھے، وضع قطع انگریزوں والا تھا، مغربی دنیا میں رہ کے آئے تھے، ادھر سے پڑھ کے آئے تھے، اور بالکل کلین شیو تھے، نہ مونچھیں نہ داڑھی، روزانہ شیو ہوتی تھی۔ اب کہتے ہیں وہ ہفتے 10 دن کے بعد مجھے ان کے پاس جانا پڑا کیونکہ وہ ہیڈ تھے، اور جب میں اجازت لے کر ان کے دفتر میں پہنچا تو دفتر انہی کا بڑا ٹیبل، اس کے پیچھے ان کی کرسی لگی رہتی تھی، کرسی پہ ایک شخصیت موجود ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر سیدھا ان کی طرف دیکھا تو وجہ یہ تھی کہ کوئی پینٹ پتلون 3 پیس سوٹ اب نہیں تھا، ہندوستانی پاجامہ، اوپر جناب ہندوستانی چولا، اوپر جیسے ٹوپی بزرگ پہنتے ہیں وہ ٹوپی آئی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ خط بھی ادھر مونچھوں بھی سیٹ کروا لی تھی، وہ کلین شیو، معاملہ ختم، انگریزی لباس۔ میں قریب جا کر غور سے دیکھا تو میں نے سلام کیا، آگے جواب آیا، میں نے کہا آواز بھی ڈاکٹر سر ضیاء الدین کی ہے اور سراپا بھی ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا ہے، لیکن حضور یہ ساری وضع قطع تو آپ نے یکدم، جہاں تک مجھے یاد ہے میرے پیر و مرشد حضرت امام احمد رضا نے صرف آپ کے سوال کو حل کیا تھا، باقی انہوں نے آپ کو تبلیغ تو نہیں کی تھی۔ یا آپ نے خط رکھا ہوا ہے، داڑھی، مونچھیں، اوپر ٹوپی انگریزی مسلمان ہے، ہندوستانی مسلمانوں والی، نیچے ہندوستانی مسلمانوں والا، علی گڑھ کے مسلمانوں والا لباس، یہ کیا معاملہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو آپ کو ایسی کوئی تبلیغ نہیں فرمائی تھی۔ فرمایا میں ڈاکٹر سر ضیاء الدین شاہ صاحب، آپ تشریف رکھے میرے سامنے کرسی پر، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ واقعی آپ ٹھیک ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مجھے تبلیغ کوئی نہیں کی اس حوالے سے، لیکن جب میں ان کے پاس سے واپس چلا تھا تو مجھے اپنے خالق، کیونکہ میں ہوں تو مسلمان، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی ہونے لگ گئی کہ قیامت کے دن اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا کہ آیت من آیات اللہ، علم لدنی کے بارے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی، میں سمجھتا تھا علم مغرب میں ہے، مجھے کیا پتا تھا وہاں تو قطرے ہیں، اصل دریا اور سمندر تو یہاں ٹھاٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں۔ تو میں آیت من آیات اللہ، ہستی
اتنے بڑے عالم ربانی اور امام وقت کی مجلس میں چند گھڑیاں گزار کے اگر میں نماز روزے کا پابند اور مسلمانوں کی وضاقتہ نہیں اختیار کرتا، میں اپنے آپ کو بھی معاف نہ کرتا اور میرا کریم رب بھی مجھے شاید معاف نہ کرتا۔ یہ صرف ان کی چند گھڑیوں کی مجلس ہے۔ اتنے بڑے علم لدنی کے مرکز کو دیکھ کر اگر میں مسلمانوں کے طریقے پر نہیں آتا تو میرا ضمیر مجھے نہیں رہتا۔ انہوں نے تبلیغ نہیں کی، پوری زندگی ڈاکٹر سر ضیاء الدین کے پھر علماء کا احترام کرتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی گیت گاتے ہوئے، الغرض جس شعبے میں آپ بالخصوص جو آپ نے ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی، آپ فتاوی رضویہ اپنے مطالعے میں رکھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام جتنے بھی امور و معاملات آئیں گے قیامت تک، فقہ حنفی کا بے مثال انسائکلوپیڈیا اور دائرۃ المعارف فتاوی رضویہ شریف، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے اللہ تعالیٰ درجات مزید اپنی بارگاہ اقدس میں بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فکر، آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔